السلام علیکم. میڈم ان سے بھی لے لیتی کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محترمہ ڈاکٹر سبیلہ صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اس پروگرام کے ہوسٹ ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب چیئرمین شعبہ قرآن اسٹڈی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين إن شانئك هو الأبتر ورفعنا لك ذكرك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سبیلہ قوثر صاحبہ، ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، ڈاکٹر محمد عمران صاحب، ڈاکٹر سعید شیخ صاحب، ڈاکٹر سلطان محمود پاکوانی صاحب، دیگر اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بابرکت پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں BS ففتھ سیمسٹر کے قاری محمد ندیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ان کو اذہان کو تلاوت کلام پاک سے معطر کریں. قاری محمد ندیم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. اب نعت رسول مقبول اور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں BS 5th سیمسٹر کی طالبہ حافظہ عریف فاطمہ. حافظہ عریف فاطمہ. مدینہ ہے راش کے جنا اللہ اللہ. مدینہ ہے راش کے جنا اللہ اللہ. وہ ہم سب کا دار امان اللہ اللہ. مدینہ ملے مجھے تو جنت کے بدلے. مدینہ ملے مجھے تو جنت کے بدلے. تیرے ہاتھ میں ہے جہاں اللہ اللہ. وہ ہم سب کا دار امان اللہ اللہ.
اب میں اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اساتذہ کرام، مہمان گرامی اور طلبہ طالبات کو ویلکم کریں اور اس پروگرام کے اغراض و مقاصد سے بھی طلبہ و طالبات اور اساتذہ کرام کو آگاہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمان صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترمہ ڈاکٹر سجیدہ کوثر صاحبہ، ڈائریکٹر CHL، جناب ڈاکٹر محمد عمران، چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ، جناب ڈاکٹر محمد سعید شیخ صاحب، ڈاکٹر حافظ سلطان صاحب، ڈاکٹر صدیق صاحب، دیگر اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ و طالبات، آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے علوم اسلامیہ کے جو گزشتہ پروگرامز یا سیمینار ہوتے تھے ان سے ذرا ہٹ کر ہے۔ تو یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ اور شعبہ علوم اسلامیہ کی خوش قسمتی کہ ہماری کولیگ ڈاکٹر سجیدہ کوثر صاحبہ امریکہ میں انہوں نے وزٹ کیا اور وہاں پر انہوں نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی نمائندگی کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نمائندگی کا حق ادا کیا۔ ان کے ایک پورا ڈیلیگیشن تھا اور جس کے اندر سب سے نمایاں کنٹریبیوشن جو تھی وہ ڈاکٹر سجیدہ صاحبہ کی تھی۔ تو میری خواہش تھی اور ڈاکٹر صاحبہ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ جب واپس تشریف لائیں تو ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں اور ہماری جو فیکلٹی ہے، آپ ان کے لیے رہنمائی، اپنے تجربات، مشاہدات اور وہاں پہ کیا مواقع یا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں یا وہاں کا جو کلچر، سویلائزیشن، ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے طلبہ طالبات کو اور ہماری فیکلٹی جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ بریف کریں۔ تو آپ نے خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کیا اور آج ہمیں یہ موقع میسر آیا کہ ہم ان کی گفتگو سنیں گے۔ تو چونکہ یہ ایکسکلوسیو پروگرام ہے اور گرمی کی شدت بھی ہے اور اس کا مجھے اچھی طرح احساس بھی ہے اور ادراک بھی ہے، تو ہم اس پروگرام کو جلد اور فوری جو ہے انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لیکن ایک بات کرنے کے بعد میں جو اپنی بات مکمل کروں گا کہ دیکھیں امریکہ یا یورپ کا جو کلچر ہے یا ان کی تہذیب ہے، ہمیں ان سے جو چیزیں لینی ہے اور جو چھوڑنی ہے اس کے لیے ہمیں ایک قاعدہ جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خود ما صفا کہ جو چیزیں اچھی ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو جو ہے وہ ہم نے ایڈاپٹ کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، ودع ما قدر، اور جو چیزیں بری چیزیں ان کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے، مجھے موقع ملا اللہ تعالیٰ نے، میں بھی امریکہ گیا، آسٹریلیا گیا اور بھی ممالک وزٹ کیے، تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے یورپ کا وہ کلچر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صرف سیٹرڈے اور سنڈے ہوتا ہے، ہفتہ اتوار، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ بد اخلاقی کی دلدل کے اندر دھنسا ہوا ہے، وہاں جو ہے زنا عام ہے، وہاں پہ جو ہے اور برائیاں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے خود جو کلچر کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ اگر ہم ان کے جو ورکنگ ڈیز ہیں، سوموار سے لے کے جمعے تک جو وہ کام کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، اور جتنی محنت اور دیانت سے کام کرتے ہیں، تو وہ اس کی مثال نہیں ہے، وہ ہم نہیں دیتے یہاں پہ۔ ہم صرف ان کے جو چھٹی کے ہالیڈیز ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں اور وہ ہم سامنے رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا کلچر ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، ذہن میں رکھیں، جو قوموں کا جو زوال ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی قوم
جو کہ برائی کے اندر پھنسی ہوئی ہے، جو کہ بدکاری کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شراب اور عیاشی جو ہے وہ ان کے یہاں موجود ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر وہ حکومت کر رہی ہو؟ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے جب ہم اس چیز کو تسلیم کریں گے تب ہم کوشش کریں گے کہ مسلمان پستی سے عروج کی طرف کیسے آئیں گے۔ ہم زوال پذیر ہیں، اس وقت زوال کے اندر ہیں۔ جب ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ ہم زوال میں ہیں تو ہم کیسے کوشش کریں گے کہ عروج کو حاصل کرنے کے لیے؟ اور ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو حکومت ہے وہ امریکہ کر رہا ہے۔ کیا وہ اپنی ان خرابیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی قوم پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتی ہے اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، خیر خوبیوں کے نہیں کرتی، ان کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ روشنی بھی ڈالیں گی۔ تو آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، عزیز طلباء کے لیے ہے کہ ہمیں صرف خوبیوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا جو ملت ہے، ہماری جو قوم ہے، ہماری جو امت ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بے شمار ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ عملی طور پہ ہم کمزور ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب جو اس پروگرام کی اغراض و مقاصد ذکر کر رہے تھے اور مہمانان گرامی کو ویلکم کر رہے تھے۔ اب ڈاکٹر صاحبہ سے ایک دو دن ملاقات نہیں ہو سکی۔ صبح کی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ، ان کی ویب سائٹ سے ڈاکٹر صاحبہ کا بایو ڈیٹا بھی دیکھا، اور جو پروگرام، جس پروگرام میں 16 مارچ to 29 مارچ یہ 2 ویک کے لیے ڈاکٹر صاحبہ امریکہ تشریف لے کے گئی ہیں۔ یہاں اس ویب سائٹ پر جو درج تھا، جو چیزیں مجھے سامنے آئی کہ تقریباً 70 سے ابو خواتین نے اپلائی کیا تھا اس پروگرام کے لیے، اور ان کے انٹرویوز کے بعد 5 خواتین کو سلیکٹ کیا گیا اس پروگرام کے لیے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے لیے، پیس بلڈنگ کے لیے، کہ خواتین پاکستان سے یہاں آئیں۔ اس کا پروگرام کا نام ہے پاکستان ایکسچینج پروگرام فار فیمیل اسکالرس، انٹرفیتھ ہارمونی فار کمیونٹی اینڈ پیس بلڈنگ، کہ پاکستان سے خواتین کا ڈیلیگیشن یہاں آئے، یہاں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کہ بین المذاہب ہماہنگی اور امن میں خواتین پاکستان میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کی جائے، واپس جا کے پاکستان میں خواتین امن کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر سجیلہ پوسف صاحبہ تشریف لائیں اسٹیج پر، اور اپنی آپ ہی کی اپنے خیالات، وہاں کی تہذیب ثقافت کہ وہاں ان کا کس طرح جانا ہوا، ایڈ ان کو کہاں سے ملی، کس انداز سے انہوں نے اپلائی کیا، کہاں اپلائی کیا، اور پھر وہاں کی صورتحال، کہ وہاں کی تہذیب ثقافت جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، ہمیں آگاہ کریں تاکہ امت مسلمہ پوری کائنات، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہم آگاہ ہو سکیں کہ وہاں کے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سجیلہ پوسف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد
نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ وان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب, چیئرمین شعبہ قرآنی اسٹڈیز, قابل تکریم ڈاکٹر محمد عمران صاحب, چیئرمین شعبہ اسلامی اسٹڈیز, محترم ڈاکٹر سعید شیخ صاحب, ڈاکٹر سلطان صاحب, ڈاکٹر محمد صدیق صاحب, میڈم شبانہ صاحبہ, دیگر معزز اساتذہ کرام, حاضرین مجلس, طلباء و طالبات, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شعبہ قرآنی اسٹڈیز اور ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ایک فرد اگر ریسورس پرسن بنتا ہے کسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے, کسی ایونٹ کے حوالے سے, کوئی ایکسپوئر گین کرتا ہے, کوئی لرننگ لیتا ہے, تو وہ ایک پرسن کا ایکسپوئر نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی جب ہم ٹیچرز ہیں تو ہم ادارے کا ایسٹ ہیں. ہم کیپیسٹی بلڈنگ جب کسی ایک فرد کی جاتی ہے تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں, اگر آپ یہاں سے امریکہ جسٹ ٹریول کرنا چاہیں اور ٹریول اور وہاں کی اکاموڈیشن اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر کس قدر اخراجات آتے ہیں, شاید ہم اپنے اینڈ پہ اس کو ساری زندگی مینیج نہیں کر سکتے. بہت بڑی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, بہت بڑا ریسورس خرچ کیا جاتا ہے اور بہت پلاننگ کے تحت چیزیں کی جاتی ہیں just to build our capacity, just to prepare ourselves as a resource person. اور پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کو تیار کیا گیا ہے, ایک فرد کو ٹرین کیا گیا ہے, اب وہ ٹریننگ اس پرسن تک نہ رہے بلکہ اس کو پھیلایا جائے, اس میسج کو کنوے کیا جائے, اس میسج کو پہنچایا جائے. اور اس پروگرام کے حوالے سے جو چیزیں میں ابھی انشاءاللہ اسٹارٹ کرتی ہوں, لیکن اس پروگرام کو شروع سے لے کر اینڈ تک اور آگے آنے والے مستقبل میں میرے خیال میں جب تک ہم زندہ ہیں اور اپنے ادارے کے ساتھ لنکڈ ہیں اور ہم اپنی ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ لنکڈ ہیں تو یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک پرسن کو ایک ایکٹیویٹی کروا کے اس کے بعد وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے ہمیں بلانے سے پہلے ہمارے سے پراپر ایک ہمارے آبجیکٹو لیے. What are your objectives? Why you are going to attend this program? Why you applied for this program? What were your major objectives to apply for this program? What are your expectations? And what is your action plan and way out to implement in your society? تو اس امریکن جو ہے ان کا میں نے ورکنگ اسٹائل دیکھا ہے, جس طرح ڈاکٹر ضیاء صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے تو بلا وجہ نہیں ہے. دے آر ویری کیلکولیٹڈ پیپل, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ پیپل, ٹاسک اورینٹیڈ, وہ ہر چیز کو ٹاسک بنا کے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تو جو کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں انہوں نے ایسے نہیں کہ ہمیں جیسے وزٹ کے لیے بلا لیا, انہوں نے اس سے پہلے ہمارے سے بہت لمبا چڑا ہوم ورک کروایا. آپ اپنے آبجیکٹیوز بتائیں, آپ اپنی ایکسپیکٹیشن بتائیں. اور ڈیورنگ دا تھرو آؤٹ جو ٹور تھا اس میں ٹائم ٹو ٹائم ایک میٹنگ ہوتی تھی اور پھر اس میں ہمارے سے پوچھا جاتا تھا کہ فیڈ بیک دیا جاتا تھا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, جو آپ سوچ کے آئے تھے وہ آپ گین کر رہے ہیں یا نہیں, آپ کو کہاں پہ ڈیفیشنسی فیل ہو رہی ہے, آپ کی کیا فیڈ بیک ہے. اس کو فل ٹائم. اور پھر اینڈ میں جب ہم وہاں سے واپس آنے والے تھے, لاسٹ ڈیٹ جو تھا ہمارا, اس میں انہوں نے ہمارے سے پراپر ریکارڈنگس لی ہیں کہ واٹ آر یور فیوچر ایکشن پلان, ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ ان یور انسٹیٹیوشن, ان یور سوسائٹی, جو بھی آگے فردر آپ کا ایکشن پلان کیا ہے. اور اس ایکشن پلان کو بھی لے کے انہوں نے رکھ لیا. دے آر فل ٹائم ان ٹچ وتھ می, اسپیشلی وتھ می. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, الحمدللہ میں اس پروگرام کے میرے ساتھ 4 پارٹیسپینٹس اور بھی تھیں, لیکن آئی مائی سیلف فیل اینڈ دین دا رسپانس آف دا آرگنائزرز gave me this impression that I was the most effective person, most active person of this program. کیونکہ انہوں نے اس پروگرام کے بعد مجھے پوری ٹیم کا, اپنے گروپ کا امبیسڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ آج تک میں میرا انٹرویو ریکارڈ کر کے اپنے آفیشیل پیج پہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کنٹینیوسلی, میں ابھی ان کا پیج بھی بتاؤں گی, نیچے لکھا ہوا VIPP وزٹنگ انٹرنیشنل پروفیشنل پروگرام. تو یہ MSU, جب میں MSU ٹرم بولوں گی اٹ مینس مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی, جس طرح ہم IU بھی بولتے ہیں, MSU مینس مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی. تو MSU کا یہ VIPP وزٹنگ انٹرنیشنل پروفیشنل پروگرام ہے. اس کے آفیشیل پیج کے لیے وہ ایک انٹرویو ریکارڈ کریں گے اور انہوں نے ایز اے گروپ امبیسڈر مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور وہ فردر فیوچر میں جو میرے ایکشن پلانز ہیں اس کے حوالے سے بھی ان ٹچ ہے.
لیکن میں جیسے ہی واپس آئی, آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا میڈ کا ایگزام تھا, فائنل ٹرم کا ایگزام تھا, پھر مین وائل کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ایسی رہیں کہ میں بہت زیادہ پرٹرائز تھی, اور اینڈ آف جون کو میرا انٹرویو ریکارڈ کرنا آنا چاہ رہے تھے. مائٹ پاسبل کہ میں جون کے اینڈ میں مجھے کوئی ڈیٹ دینا پڑے, لیکن میں کچھ یہاں پہ میرے اسکیجول ایسے بزی تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مینیج نہیں کر پاؤں گی. تو میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ فرسٹ ویک آف جولائی کر دیں. انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے اس پیج کے ساتھ جو فیس بک پیج بھی ہے, اس کا آفیشیل پیج ہے, آپ نے اس کے ساتھ ٹچ رہنا ہے, اور آپ کو وہاں پہ بھی چیزیں ملیں گی کہ انہوں نے جو چیزیں ہم سے پوچھی تھی وہ اس کو ریکارڈ کر کے اس کو انہوں نے اپنے پاس بھی رکھا ہوا ہے. وہ کنٹینیوسلی ٹچ ہے, وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو. اور میں نے آتے ہی ایک بہت بڑے لیول پہ پروگرام کرنے کی میری پلاننگ تھی, لیکن تھوڑا سا ہمارے جو سینیریو ہے کنٹری کے جو حالات ہیں اس میں تھوڑی سی چیزیں ایسی ہو گئی کہ تھوڑا ڈیلے کرنا پڑا. لیکن انشاءاللہ فیوچر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے حوالے سے کئی ایک ایکٹیویٹیز ہے, کئی ایک ایکشن پلانز ہیں جن کو میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور میں نے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. اور انشاءاللہ میں ان سے اس حوالے سے بھی میں نے جو انسٹیٹیوشن تھا, جو وہاں پہ جن جن اداروں میں نے وزٹ کیا, میں فل ٹائم یہی بات ان سے کہتی رہی کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھوں, میں اس کو جب سمجھوں گی کہ اب یہ میری اچیومنٹ ایکسپینڈ کرے گی امنگ مائی اسٹوڈنٹس, تو میرے اسٹوڈنٹس کیسے آ سکتے ہیں یہاں, میری باقی فیکلٹی کیسے آ سکتی ہے. تو میں نے ان تمام اداروں سے یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ MOU سائن کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں فیوچر میں ان ٹچ رکھیں, اور ہماری یونیورسٹی کے ساتھ کچھ ایکسچینج پروگرامس, کچھ ایسی شکل بنتی رہے کہ ہماری یونیورسٹی سے ٹیچرس اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آئیں آپ کے انسٹیٹیوشنز میں, یا ہم وہاں سے ریسورس پرسن لے کے ان کے کچھ لیکچرز رکھواتے رہے تاکہ آپ لوگ ان ٹچ رہے. تو انشاءاللہ میری امید اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم فیوچر میں اس ایکٹیویٹی کو, اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے. اب میں تھوڑا سا اس پروگرام کی طرف آتی ہوں جو VIP. میں نے آپ کو بتایا اس کا سمپل ایک ایڈ آئی تھی, اور آپ ابھی بھی اس کے پیج پہ جا کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں, یونیورسٹی کی آفیشیل پیج پہ جائیں. مجھے ایک لنک سینڈ کیا تھا میرے ٹیچر نے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک فیمیل کا ایکسچینج پروگرام ہے اور آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. یہ پیورلی فیمیلس کے لیے تھا, تو اسی ٹائٹل سے تھا پاکستان ایکسچینج پروگرام فار فیمیل اسکالر, پولیما ایکسچینج پروگرام, یہ ٹائٹل اس کو دیتے تھے. یہ کوئی جون مارچ اپریل کی بات ہے, یہ 2020 مارچ اپریل 2020 ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. اور اس میں جو اپلائی کرنے کے لیے مطلب کون لوگ اپلائی کر سکتے تھے, اپلیکینٹس کی جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ یونیورسٹی کے جو اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچرز ہیں, کالجز کی ٹیچرز ہیں, منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے اندر جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ, اور مدارس سے جو متعلقہ خواتین ہیں جو ٹیچرز ہیں, مینس پیورلی ریلیجیس انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ جو بھی خواتین تھی ان کے لیے ایکسچینج پروگرام تھا. اور انہوں نے یہ ایڈ دیا تھا, میں نے اس میں اپلائی کیا, اور بائی چانس اس کے بعد کووڈ اسٹارٹ ہو گیا, اور کووڈ میں جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ رک گئی, پوری دنیا کے اوپر ایک چیز کیفیت ایسی طاری ہو گئی. لیکن انہوں نے آن لائن ہمارے انٹرویو کیے, آن لائن VIP کی ایک ٹیم تھی, ان کے ڈائریکٹر اور ان کے جو لاہور کونسلیٹ ایک دوسرا ادارہ, ایک VIP میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا یہ پلیٹ فارم ہے, اور اس میں جو ہماری فائنانسنگ تھی, جو فنڈنگ تھی, وہ US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کر رہا تھا, پلس جو US کا لاہور میں کونسلیٹ ہے, ہر کنٹری کا کونسلیٹ ہوتا ہے دوسرے کنٹری کے اندر, تو US کا جو لاہور کونسلیٹ تھا بیسیکلی اس کی فنڈنگ وہ کر رہا تھا. تو لاہور کونسلیٹ کے افراد نے اور سب ایک ٹیم تھی جنہوں نے آن لائن زوم پہ ہماری انٹرویو کیے, اور انہوں نے ہمارا ایکسپوئر سبجیکٹ کا چیزیں پوچھی, سوسائٹی میں آپ کا انپٹ کیا ہے, آپ کس طرح سے ان چیزوں کو پڑھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینٹ مذاہب کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ڈفرینٹ جو دو ٹرمینالوجی ہے, انٹرفیتھ اور ایک انٹرافیتھ. تو میں نے جو بتایا کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو پلیٹ فارم ہے اسلامک اسٹڈیز کا, یہ بڑا خوبصورت پلیٹ فارم ہے جس میں ہمارے پاس نہ صرف یہ فارمل انسٹیٹیوشن سے بچے آتے ہیں, بلکہ جو پیورلی مدرسہ ایجوکیشن کے جو گریجویٹ ہوتے ہیں, مدارس کے بچے, وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. اور دو طرح کے, ایک تو ایجوکیشن سیٹ اپ سے آئے وہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں, پلس ہماری جو کمیونٹی میں انٹرافیتھ کی جو ہم بات کریں تو کمیونٹی کے اندر ایک ورائٹی ہے مسالے کے حوالے سے, ڈفرینٹ مسالے کے, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ جو ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ویری کرتی ہے. تو ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس انداز سے بچوں کو نہیں پڑھایا, اور ہم نے کبھی انہیں یہ امپریشن دیا کہ آپ کس مسئلے, کس فرقے, کس گروپ سے ہیں. تو اسلام کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہیومینٹی سکھائیں, آپ اسلام کی جو کور ویلیوز ہیں وہ ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہیں, اور وہ ہیومینٹی کی ایک اوور آل جو آپ کہتے ہیں بیٹرمنٹ کے حوالے سے ہیں. اسلام اس طرح سے نہیں ہمیں سکھاتا کہ آپ ڈویژنز میں ہوں, آپ گروپس میں ہوں, یہ گروپس ہیں. تو یہ ایک ورائٹی ہے, اور یہ ورائٹی جو ہے یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ اختلاف امت رحمت,
امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. تو یہ جو ویریشن ہے یہ ویریشن ہماری سوسائٹی کی بیوٹی ہے. اس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ویریشن جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کو پرابلم کرتی ہے. تو ہم مذہب جو ہے وہ ہمیں بہت سارے فنڈامنٹل پرنسپل سکھاتا ہے جس کے اوپر ہم یونائٹیڈ ہیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو اس طرح کے ان کے کئی ڈفرینٹ، اگر کوئی دوسرے مذہب کا اسٹوڈنٹ آ جائے اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے. تو بائی چانس ایک دفعہ میں مینجمنٹ سائنسز میں پڑھاتی تھی تو میرا ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ کرسچن تھا. تو میں نے اپنا وہ ایکسپیرینس بتایا کہ ہمارے ہاں ایتھکس کا کورس ہوتا ہے اور وہ کورس میں نے اس بچے کو پڑھایا. اور اس بچے کو جب میں نے بتایا کہ وہ ہم نے حدیث اور قرآنی آیات بتائی جس میں بہت زیادہ مذہب کی سملیرٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور بینگ مسلم یہ ہمارا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصول ہے ان دین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور وہ اسلام جو وہ تمام پیغمبروں کا دین ہے. تو کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، پہلی بات جو ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات ہیں وہ بہت زیادہ انحراف ہو چکا ہے، وہ کرپٹ ہو گئی ہیں، وہ بدل گئی ہیں، یہ غلط بات ہے. لیکن کچھ ایسی کور ویلیوز ہیں جو تمام سوسائٹیز میں پرویل کر گئی ہیں اور موجود ہے. تو بہت ساری چیزیں تو ایگزسٹنگ جو مذاہب ہیں ان کی بھی ایسی ہیں جن کے اندر ہم بہت ساری چیزوں میں سملر ہیں، اور ہماری سملیرٹی کے جو پوائنٹس ہیں تو ہم ان میں سملر ہو سکتے ہیں. اور ہم اپنے مذہب اور عقیدے کے جو اختلاف ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر بھی بہت ساری چیزیں جب ہم نے سوسائٹی میں رہنا ہے تو ہم کئی ایک چیزوں کے اوپر ہمارے اندر سملیرٹی ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ان کی مین زیادہ کویسچننگ اس حوالے سے کہ انہوں نے اسیس کیا چیزوں کو کہ اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ کیسے ہینڈل کریں گے، مطلب اس طرح کی ان کی کویسچننگ تھی. جس کے بعد انہوں نے وہ انٹرویو کر کے اور ایکسٹریمزم کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو پروگرام کی تھیم ہے اس میں یہ ہے کہ پیس بلڈنگ میں رول آف فیتھ ان پیس بلڈنگ، فیتھ اور جو انٹر فیتھ ہے اس کا پیس بلڈنگ میں کیا کردار ہے. کیا معاشرے میں مختلف لوگ رہ رہے ہیں لیکن ایک فرد ایک میری سوچ سب سے اچھی ہے اور مجھے ہی رہنا چاہیے، دوسرے کی سوچ کو اس طرح سے سنب کر دو کہ اس کو بالکل اسپیس نہ دو. تو مطلب یہ چیز ہمیں نہیں سکھاتا. جو دین اسلام ہے وہ ہمیں ایک اور ویلیو سکھاتا ہے کہ آپ اختلاف کریں. اختلافی رائے جو ہے وہ ایک معاشرے کا حسن ہے. آپ دلیل کے ساتھ اختلاف کریں، دوسرے کی اپنی رائے ہے اس کو اس کی رائے پہ رہنے دیں، لیکن آپ اس کے اوپر اپنی رائے زبردستی نافذ نہ کریں. ایز انڈیویجول کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ کیپیسٹی ہو سکتی ہے تو کسی اور جگہ کی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے، جو بھی چیزیں مینس ایز اے انڈیویجول آپ نے کیسے رہنا ہے. تو یہ جو چیز تھی، یہ تھیم جو ہے یہ جب میں نے انہیں بتایا کہ ہم تو اس طرح سے اس نقطۂ نظر سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی چیزیں سکھاتا ہے. تو بس یہ مطلب انٹرویو میں مجھے جو سمجھ آئی وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے ہم سے پوچھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں سلیکشن کا جو تھا انہوں نے اوکے کر دیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ڈیلے ہو گیا. انہوں نے پھر یہ ایک میسج دے دیا کہ جی ہم دوبارہ سے سلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کونسلیٹ میں کچھ لوگ چینج ہوئے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ہم دوبارہ سے ان کو دوبارہ انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں لگا کہ شاید اب ان کا ارادہ بدل گیا، اب یہ ہمیں ریموو کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ اور لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں. نہیں ہو، لیکن اس میں تھا کہ جو پہلے تھے لوگ ان میں کچھ کی سلیکشن اور تھی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ سلیکشن کوئی ڈفرینٹ تھی. تو لیکن الحمدللہ میری یہ پہلے بھی سلیکشن ہوئی تھی، دوبارہ بھی سلیکشن ہو گئی. دونوں دفعہ میں مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا. دوبارہ کچھ عرصے بعد پھر زوم پہ ہی میٹنگ تھی لیکن سلیکشن ہوئی اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو پروسیس اسٹارٹ کر دیا. اور اس میں 6 لوگ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے 6 لوگ بیسیکلی 6 خواتین کو سلیکٹ کیا گیا تھا. ان میں سے بھی فائنلی ہم 4 ہی جا پائیں، باقی نہیں جا سکیں. اسی وجہ سے کچھ مسائل تھے، ان کو ویزا نہ ملا اور کچھ ہرڈلس تھی. تو ہم 4 لوگ جو تھے وہ گئے. اور یہ جو ہے پروگرام ہے اس کو میں پہلے تو آپ نے اس کا ٹائٹل دیکھ لیا ہے. آگے پروگرام کا جو پاکستان ایکسچینج پروگرام فار فیمل اسکالرس اپریل 16 to 29 اور وزٹنگ انٹرنیشنل پروفیشنل پروگرام مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا تھا. اس میں جو اسپانسر ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ تھا اور یو ایس کونسلیٹ ان پاکستان جو ہے وہ اس کو اسپانسرنگ کر رہا تھا. ٹائٹل اس کا یہ تھا اور مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی اس کو ہوسٹ کر رہی تھی کیونکہ اس کا وزٹنگ انٹرنیشنل پروفیشنل پروگرام ہے وہ پاکستان سے لیتے ہیں. اور جو پاکستان کی کونسلیٹ ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ وائی ڈو یو سلیکٹ دس ٹاپک، واٹ از دا ریزن، کیوں آپ لوگوں نے فیل کیا کہ یہ فیمیل کو سلیکٹ کیا جائے اور ان کو انٹرفیئر کے اوپر جو ہے نا وہ کروایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایز پر نیڈ آف دا سوسائٹی جو آپ کی کنٹری کا کونسلیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں تھیم دے دیتا ہے. انہوں نے جو ہمیں پہلے دن ایک پریزنٹیشن دی تو اس میں انہوں نے ہمیں کئی ایک بہت لمبی ایک تھیم تھی اور وہ تھیم جو ہے وہ ہمیں کونسلیٹ کنوے کر دیتا ہے کہ اس چیز کا لیگ کر رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس پہ آپ کوئی ایکسچینج پروگرام کروا دیں. تو یہ تھیم جو تھی لاہور کونسلیٹ کی طرف سے گئی ہوئی تھی کہ پاکستانی جو فیمیل ہے جو کمیونٹی کے اندر ان کا کوئی انفلوئنس ہے ان کو انٹرفیئر ہارمنی کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی ٹریننگ دی جائے.
تو اس تھیم کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی کونسلیٹ کی طرف سے کیا گیا تھا، اور اس کے جو پروگرام کے آبجیکٹیو ہے میں نے لکھا ہوا ہے ٹو ایکوائر ان ڈیپتھ نالج اینڈ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا رول آف فیتھ سینٹرز اینڈ آرگنائزیشنز فار پیس بلڈنگ اینڈ ٹالرنس ان سوسائٹی. یہ جو انہوں نے جو ہمارا پروگرام کا پلان کیا تھا اس میں یہی چیزیں دکھائیں کہ جو انسٹیٹیوشن ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے، اس میں اسکول ایجوکیشن، یونیورسٹیز تھیں، اس میں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن تھے، اسٹیٹ کے ادارے تھے، این جی اوز تھیں، ڈفرینٹ قسم کے انہوں نے انسٹیٹیوشن کو اس میں ان کیا ہوا تھا، جن کے وزٹ کروائے، جن کے ریسورس پرسن نے لیکچرز دیے، اور انہوں نے ایک ہمیں اس تھیم کے اوپر جو پوری امریکہ کی سوسائٹی ہے یا پوری ورلڈ کے اندر آپ اس تھیم کو کیسے پھیلا سکتے ہیں، یہ چیز انہوں نے ہمیں بتانا ان کا مقصد تھا. پھر دوسری جو اس کی تھیم تھی ٹو obtain skills and knowledge for incorporating peace studies in curriculums at religious education schools. یعنی آپ کا جو کریکولم ہے اس کے اندر پیس بلڈنگ کے حوالے سے چیزیں جو ہے نا وہ ایڈ ہونی چاہیے. تو انہوں نے ہمیں اپنے اسکول بھی وزٹ کروائے اور اسکولس کے جو کریکولم تھے وہ بھی انہوں نے ہمیں ڈفرینٹ قسم کے جو تھے وہ دکھائے کہ کس طرح سے کریکولم ان کے ڈیزائن ہوتے ہیں. اینڈ ٹو گین ایکسپیرینس آف کمیونٹی لیڈرشپ، ہاؤ ٹو لیڈ ان دا کمیونٹی وچ از اے ملٹی ریلیجیس ملٹی کلچرل کمیونٹی ہے، اس کو کیسے آپ لیڈ کر سکتے ہیں. تو ان پروگرام کا پیٹرن ہے، یو کین سی، اگر آپ کی سلائڈس تھوڑی سی ویزیبل ہو، مجھے لگتا ہے بلر ہے، لیکن اس کا جو اسٹائل تھا وہ کلاس روم سیشنز ہوتے تھے. ریسورس پرسن جنہوں نے پہلے میں پوری تھیم دی ہوئی تھی، ریسورس پرسن تھے، وہ آ کے لیکچر دیتے تھے. کلاس روم میں اوپن ڈسکشن بھی ہوتی تھی. پھر ڈفرینٹ سائٹ وزٹس تھے، انٹرفیس این جی اوز کے ساتھ انٹریکشنز تھے، اور پھر ڈفرینٹ جو ریلیجیس آرگنائزیشنز تھیں ان کے وزٹس کروائے. اور پھر ڈفرینٹ جو گورنمنٹ کی ایجنسیز تھی جو انٹرفیس ڈائلاگ یا انٹرفیس ہارمنی کے اوپر کام کر رہی تھی، ان کے ساتھ انٹریکشن تھے. یہ جو لسٹ آف پارٹیسپینٹس ہے، ڈاکٹر سرور سلطان صاحبہ یہ چیئر پرسن ہے، یہ 4 لوگوں کا گروپ ہے. ڈاکٹر سرور سلطان ہے، شی از چیئر پرسن آف ڈپارٹمنٹ آف اپلائڈ سائیکالوجی. پہلی خاتون کے بارے میں آپ کو یہ کویسچن ہوگا کہ شی از ناٹ فرام ریلیجیس اسٹڈیز، تو یہ اپلائڈ سائیکالوجی کی چیئر پرسن ہے PCITU میں. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ میڈم آپ کی تو ہمارے سبجیکٹ سے کوئی وہ نہیں ہے لنک، تو آپ نے پھر کیسے اس میں وہ، انہوں نے کہا کہ میں نے اپلائی کیا تھا. شی از ویری ایکٹیو لیڈی اور مور دین 50 کنٹریز یہ وزٹ کر چکی ہیں، اور ڈفرینٹ ایکسچینج پروگرامس کے حوالے سے ان کا بہت ایکسپوجر تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپلائی کیا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کی تھیم نہیں ہے، لیکن بینگ ہیڈ آف سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ انہوں نے کوئی جو سائیکیٹری کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، جو بیہیویئر چینج ہوتے ہیں، جو ایکسٹریمزم کی طرف بیہیویئر جاتے ہیں، ان کے اندر کون سے ایسے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آتے ہیں، اس طرح کے تھیم کے اوپر ان کے 15-20 ریسرچ آرٹیکلس تھے. تو انہوں نے جب اپنی ریسرچ اور اپنا ایریا آف انٹرسٹ میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یو کین آلسو بی دا ریلیونٹ پرسن. دوسری مس ماریہ عباس تھیں، یہ ملتان میں ہے، مدرسہ خیر الہدا، یہ اس کی استاد ہے اور یہ وہاں پڑھاتی ہیں. یہ مدر بھی ایک مدرسہ رن کرتی ہیں، اور یہ پیورلی مدرسہ بیک گراؤنڈ سے تھی، اور یہ ویسے PCITU میں PhD کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تیسری تھی مس سدرا رسول، اور یہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں جو ہے لیکچرر ہیں، اور یہ زیادہ اسلامک اسٹڈیز کی تھیں، اس لیے ان کی ڈائریکٹ فیلڈ ہے. مائی سیلف سجیلا بوسر فرام اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. اس میں جو ہمارا پروگرام کا کیلنڈر تھا، اس کے 3 پارٹ تھے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو USA کی 52 اسٹیٹس ہیں، تو یہ پروگرام 2-3 اسٹیٹس کے اندر رکھا گیا تھا. مشیگن اسٹیٹ تھی، ٹیکسس تھی، اینڈ دین DC. تو پہلا جو ایسٹ لینسنگ، یہ مشیگن کا کیپٹل ہے ایسٹ لینسنگ. تو ہمیں جب ڈائریکٹ ہم گئے تھے تو ہم ایسٹ لینسنگ میں گئے تھے. 16 اپریل سے 22 اپریل تک ایسٹ لینسنگ میں تھے. 23 سے 26 اپریل میں ہم ہیوسٹن میں تھے، جو کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیکسس تھی. اور تھرڈ جو تھا وہ واشنگٹن DC، 27 سے 29 تک ہم وہاں رہے. جو ریلیجیس کیلنڈر ہے، یہ وہ انسیڈنٹس آپ اس کو کہیں کہ بائی چانس، کیونکہ یہ انٹرفیتھ ہارمنی اور ڈفرینٹ ریلیجنس کا پروگرام تھا، تو ایٹ اے ٹائم ایک جو 3 میجر ہم کہہ سکتے ہیں جو اہل کتاب کے مذاہب ہیں، مسلمانوں کا رمضان چل رہا تھا، اور جو کرسچنس کا تھا وہ ایسٹر، اس کا تہوار ویری نیکسٹ ڈے جب ہم پہنچے وہ تھا لینڈ. کنٹینیو 40 ڈیز کی ایک ایکٹیویٹی ہے. قابل دھیان کے جو یہاں ٹیچرز موجود ہوں گے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کنٹینیو ایک ایکٹیویٹی تھی. نہیں ان کے ہاں 40 دنوں کا، جس طرح ہمارے یہاں 30 دن روزہ رکھتے ہیں، تو وہ ایک ان کا مذہبی تہوار تھا. یعنی وہ تینوں مذہب کے لوگ ایٹ اے ٹائم، وہ جو ایک خاص قسم کی فیلنگ تھی جو ہم روزے کی کیفیت ہے، اور وہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیم بنایا. ہم بہت ساری چیزوں میں سیم ہے. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ہم نے بتایا کہ جب ہم کسی ایکٹیویٹی میں جاتے تھے تو وہ ہمیں کچھ سرو کرنے سے پہلے پوچھتے تھے آر یو فاسٹنگ، اور پھر ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کا ریلیجیس کیلنڈر ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ اف اٹ ول بی فیزیبل وی ول وش ٹو آبزرو فاسٹ. لیکن جب ہم وہاں گئے تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ
امریکہ کے یہاں کے ٹائم اسپین میں بہت فرق ہے، ان کی روٹین میں ڈفرینس تھا، اس میں کھانے پینے کی اسکیڈول ایسے تھی اور پھر ٹریولنگ بہت زیادہ تھی، تو ہمیں لگا کہ ہمارے لیے مشکل ہے. پھر ہم انہیں کہتے کہ نہیں ہم اس کو ڈیلے کریں گے، ہم اس کو بعد میں کریں گے. تو وہ پھر تھوڑا حیران بھی ہوتے تھے کہ وائی آر ناٹ آبزرونگ فاسٹ. تو پھر ہم یہ کہتے کہ نہیں وی کین آبزرو اٹ اندر ٹائم، وی کین پلیس اٹ، وی کین ڈیلے اٹ. تو یہ بھی مذہب میں اجازت ہے. تو وہ بڑا حیران ہوتے ہو کہ یو آر الاؤڈ ٹو ڈیلے اٹ. تو مطلب یہ بھی چیز تھی کہ وہ کانشیس تھے، وہ ہمارے مذہب کے حوالے سے چیزوں کو جانتے تھے کہ رمضان چل رہا ہے کا. اور پھر جو پاس اوور یا پساش جوز کا ایک کیلنڈر جو ہے وہ یہ چل رہا تھا، ان کے ہاں بھی اسی طرح کی ایک ایکٹیویٹی تھی. تو ایٹ اے ٹائم تینوں مذہب کے لوگ جو ہیں وہ عبادت کے حوالے سے ایک سملیرٹی پہ آلریڈی تھے. جو آرگنائزر ہیں ہمارے پروگرام کے ڈاکٹر سینیو وہ، ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں اف یو وانٹ ٹو پروسیڈ ان فیوچر. ٹھیک ہے، یہ وزٹنگ انٹرنیشنل پروفیشنل پروگرام فل ٹائم ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہے. ہم جب گئے انہوں نے ہمیں پہلے دن جب بریفنگ دی، لیکچر دیا، اور اس بریفنگ کے دوران ہی میں وہ شاید پکچر ایڈ کر پائی، اس بریفنگ کے دوران ہی انہوں نے ایک میری پکچر بنائی جو بڑی حیران ہوئی میں کہ انہوں نے خواتین کی لسٹ دکھائی اور اس میں ایک خاتون ایسی تھی جو ہماری یونیورسٹی کی تھی، ڈاکٹر شادی انجم. یو پیپل نو شی از ڈین آف فیکلٹی آف سائنسز. تو میں ان کو دیکھ کے تھوڑا ایکسائٹیڈ ہو گئی. میں نے کہا کہ آئی نو ہر پرسنلی شی از ڈین ان آور یونیورسٹی. تو وہ کہتی یو نو ہر. میں نے کہا جی یہ میری یونیورسٹی سے ہے. تو وہ فرق گئی ہے جو لین نیچے جو دوسری خاتون ہے لین ٹو، شی واز پروگرام کوآرڈینیٹر اور فل ٹائم یہی ہمارے ساتھ پہلے بھی انٹریکشن کرتی رہی. وہاں فل ٹائم ہماری گائیڈ تھی اور یہی ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جاتی تھی. ڈیورنگ آور اسٹے ان مشیگن، ایسٹ لانسنگ. یہ ایسٹ لانسنگ میں تھی، ان کی مدر ایل تھی اس لیے آگے نہ ٹریول کر سکی. اس جگہ پہ جو ہمارا 4-5 دن کا اسٹے تھا اس میں فل ٹائم لین جو تھی یہ ہمارے ساتھ رہتی تھی اور یہ ہمیں ڈفرینٹ جگہ وزٹ کرواتی تھی، بریفنگ دیتی تھی. تو لین جو ہے بہت ایکسائٹیڈ ہوئی، اپنے ڈائریکٹر کو بلا کے لائی سینیو کو کہ سجیلا نوز ڈاکٹر شازیہ. تو میں نے کہا کہ یہ کیا پریزنٹیشن ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے فیوچر کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہے. اگلی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جون جولائی سے اسٹارٹ ہو کے اگست سپتمبر تک 2 مہینے کی ایک ایکٹیویٹی ہے. پاکستان سے وہ کوئی 60-70 خواتین جو یونیورسٹیز میں یا تو وائس چانسلر ہے، ڈاکٹر سائیکہ امتیاز وائس چانسلر آف ویمن یونیورسٹی واز آلسو ان دیٹ لسٹ. تو انہوں نے کہا کہ جو خواتین ورکنگ ہے یونیورسٹیز کے اندر کسی لیڈنگ پوزیشنز پہ ہیں لائک ڈین اور وائس چانسلر، تو ان کا ایک کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام ہے لیڈرشپ. اس کی تھیم تھی لیڈرشپ پروگرام فار فیمیل اسکالرز، اس طرح سے کوئی تھیم تھی. تو یہ مطلب یہ لوگ ابھی اب ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ان سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ان فیوچر کوئی ایسا پلان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ میں آئی یو بی کی ایک سووینئر جو ہے میڈم سینیو کے لیے اور لین کے لیے لے کے گئی تھی تاکہ ان کو یاد رہے کہ آئی یو بی سے کوئی اسکالر ان کے لیے یہ لے کے آئی تھی. فرسٹ ڈے ایٹ لانسنگ. اب مجھے لگتا ہے ٹائم سر میں نے بہت سال سے پہلے پوچھا تھا کہ ہاؤ مچ ٹائم آئی ہیو. جب آپ نے شارٹ کرنا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. آئی کین جسٹ سم اپ ان 2 to 3 minutes کیونکہ میں یہ اتنا لمبا پروگرام ہے، اس کی اتنے زیادہ ایکسپیرینسز ہیں کہ آئی ہیو پلانڈ ٹو ہیو اے تھورو بایوگرافی آن فیس بک. ان شاء اللہ میں جس طرح مصروف ہو گئی میں مینیج نہیں کر پائی ان چیزوں کو، تو ایک سفر نامے کی شکل میں فیس بک پہ ساری چیزوں کو ان شاء اللہ بہت زیادہ شیئر کروں گی. اس لیے میں اگر آپ چاہیں گے تو میں بہت شارٹ بھی کر سکتی ہوں. سلائڈ میں نے ایڈ کی ہیں لیکن میں اس کو جلدی جلدی بھی چلا دوں گی. تو اب اس میں جو ہے وہ ہمارا لانسنگ کے اوپر جو پہلا دن ہمارا وزٹ ہے وہ ٹرینٹی چرچ کا ہے، مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا یہ چرچ ہے. اس میں ایسٹر کا تہوار تھا، وہ ہمیں وہاں لے کے گئے اور وہاں ہمیں وہ پوری اس کی پروسیڈنگ دکھائی اور لوگوں سے بھی ہم ملے اور پوچھا کیا کریں. یہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا وزٹ تھا. یہ پیچھے جو آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ جہاں مشیگن کریں گے، جس طرح ہمارے یہاں تفکر نظر آتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ اسپارٹن نظر آئے گا. اسپارٹن مینز اٹ از اے کریکٹر ان ہسٹری آف رومن ہسٹری، وار لیڈر جس طرح ہم بولتے ہیں نا. تو یہ اسپارٹن جو ہے یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ ایک پاورفل کریکٹر کو شو کرتا ہے جو بالکل ڈاؤن نہیں ہوتا، جو ہمت نہیں ہارتا اور بہت ایفرٹ کرنے والا اور بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے اسپارٹن کے لوگوں کے ساتھ یہ جو ہماری پروگرام کوآرڈینیٹر لین تھی انہوں نے کہا کہ یہ پکچر جو ہے بنانی ہے اور اکثر پکچر انہوں نے وہاں پہ شیئر بھی کی ہوئی ہے شاید اپنے پیج کے اوپر. تو یہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا آفیشیل ہے. یہ ان کا جو تھا یہ انہوں نے سٹی وزٹ کروایا تھا ہمیں اور اس میں یہ ان کے گورنر کا آفس ہے پیچھے اور یہ یونیورسٹی کی بلڈنگ ہے. تو یہ ایک چیز جو ہم ایسٹر کے تہوار میں گئے جو مجھے بہت اچھی لگی ہے چیز، ہر جگہ پہ ہم کئی چرچ ہم نے وزٹ کیے، کئی کیتھیڈرل ہم نے وزٹ کیے اور کیتھیڈرل اور چرچ میں بھی ایک ڈفرینس ہوتا ہے جو ہمیں پتہ چلا کہ کیتھیڈرل اس چرچ کو بولتے ہیں جس کے اندر ان کا بشپ آ کے بیٹھتا ہے. تو کیتھیڈرل چرچ انہوں نے ہمیں کئی وزٹ کروائے اور موسٹلی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ ہر چرچ کے ساتھ
بچوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا سینٹر بنایا ہوا ہے تاکہ پیرنٹس آ کے اپنی عبادت ایزیلی کنٹینیو کر سکیں اور بچے وہاں پہ جا کے نہ صرف یہ کہ کھیلیں کودیں بلکہ مذہب کی جو ان کے اکارڈنگ جو ان کی تھیری ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، جو بھی ٹیچنگز ہے، اس کو انہوں نے بہت زیادہ، میں شیئر کروں گی پکچرز آپ لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے جتنی کرسچینٹی کی سوچ ہے اور جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، انہوں نے سارا اس کو وہاں ڈسپلے کیا ہوا تھا کئی طرح سے. یو کین سی کروس ان دس پکچر. اور مطلب سلیپ جو ہے تو کروسیفیکیشن کو ظاہر بلیو ہے ان کا، انہوں نے اس لیے اس چیز کو ہر چرچ کے اندر بہت زیادہ سجا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس سے ریلیونٹ بچوں کے لیے انہوں نے کئی چیزیں ایسی ڈالی ہوتی تھی کہ جس میں وہ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں شروع سے ہی کہ پیرنٹس عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو بچے بھی وہاں پہ جا کے عبادت میں شریک ہوں اور چیزوں کو دیکھیں. اچھا جی، یہ ان کی وہی ہے. پہلا جو ہمارا پروگرام کا ایجنڈا ہے، پہلی ہماری میٹنگ ہے، ڈاکٹر خالدہ ذاکی جو ہے یہ پاکستان سے ہیں اور یہ وہاں کی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر تھیں، ریٹائرڈ ہوئی ہیں. لیکن ان کی اس کمیونٹی کے اندر جو مسلمز وہاں رہتے ہیں ان مسلمز کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنے میں، ان کے ایشوز کو ہینڈل کرنے میں یہ اور ان کے ہسبینڈ، یہ دونوں لوگ وہاں اس یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ کا رول تھا. اس لیے یونیورسٹی نے ان کو اکنالج کرتے ہوئے ڈاکٹر خالدہ ذاکی کو ایز اے پروفیسر ایمیریٹس ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور پاکستان سے کوئی بھی ڈیلیگیشن جائے تو ڈاکٹر خالدہ ذاکی جو ہے ان کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے، وہ بریفنگ دیتی ہیں اور وہ فل ٹائم ہمارے ساتھ انٹچ رہی، ہمیں گائڈ بھی کرتی رہی اور بہت ساری چیزیں. ان کا جو ٹاپک تھا دیٹ واز اوور ویو آف ریلیجنس ان دا یو ایس اے. انہوں نے ہمیں پوری ڈیٹیل ایک بریفنگ دی، ایک پریزنٹیشن دی کہ یو ایس اے میں جو ریلیجن ہے وہ کس طرح کے ہیں، اور کئی ایک انہوں نے ایکٹیویٹیز دکھائی کہ یو ایس اے میں لوگ جو ہے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. مسلمانوں کے جو مساجد ہے، جو مراکز ہیں، اسلامک سینٹر ہے، ان کے اندر بہت ساری پکچرز دکھائی. ایک ٹرم ہم نے ان دنوں عام دیکھی کیونکہ وہاں پھر ہم جہاں پہ بھی جا رہے تھے، انٹرفیتھ افطار. رمضان تھا، افطار کی پارٹی ہے تو اس میں اس کو نام دیتے تھے انٹرفیتھ افطار. تو یعنی جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی آ کے ان کے ساتھ وہ اس افطار کی پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں اور مسلمان جو ان کی ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی پوری بریفنگ دی کہ یو ایس اے میں جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں یہ آپس میں کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، بہت کلوز ان کے ریلیشن ہوتے ہیں، بہت اچھے انداز میں رہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو. شیز ڈاکٹر خالدہ ذاکی ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، اب وہاں اکیلی رہ رہی تھی، ان کی فیملی کوئی بیٹا تھا اور کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتا تھا. لیکن یہ جو ہے انہوں نے ہمیں یو ایس اے کے ریلیجنس کے حوالے سے ایک پوری بریفنگ دی کہ یہاں کے لوگ جو ہے بہت ہارمونیس وے میں رہتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور جو دور سے بیٹھے ہم ایک آئیڈیا لیتے ہیں کہ شاید لوگوں کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. انہوں نے کئی ویڈیوز، کئی چیزیں دکھائیں جس میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ جب وہاں قرآن کو جلانے کا واقعہ ہوا اس طرح کی پوری کمیونٹی، انہوں نے کہا پوری کمیونٹی مسلمانوں کے ساتھ تھی اور اس پروٹیسٹ کو اور ان چیزوں کو کرنے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اس آواز کو ریز کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو مطلب انہوں نے ڈفرینٹ جو ورائٹی آف ریلیجنس ہے وہ دکھانے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دے آر ویری ہارمونیس پیپل، دے گیو ویری مچ اسپیس ٹو ایچ ادر اور بہت اچھے انداز سے وہ رہتے ہیں. دوسری جو میجر اس میں جو ہمارا یہ ایکسچینج پروگرام تھا، اس کی فنڈنگ میں اور اس کی کلیبوریشن میں ایک ٹرسٹ اور بہت زیادہ ایکٹیو تھا، پیمان ٹرسٹ. مس مسرت قدیم چیز بیسیکلی پاکستانی، ان دنوں یہ یو ایس اے میں نہیں تھی، یو ایس اے میں بھی ان کا اسٹے ہوتا ہے اور یہ بہت ایکٹیو پرسن ہے. انہوں نے اسپوکن تھرائس ان یو ایس جنرل اسمبلی، ایڈوانس ان سیکورٹی کاؤنسل، خواتین کے ایشوز پہ، پاکستانی خواتین کے ایشوز پہ، مذاہب کے جو آپس میں انٹریکشن ہے، انٹرفیتھ فیملی کے حوالے سے یہ بہت ایکٹیو ہے، پاکستان میں کام کرتی ہیں. ان کی زوم پہ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پاکستان آ کے بھی میرے ساتھ انٹریکشن کریں، میرے ساتھ رابطہ کریں، میں آپ لوگوں کو فردر جو بھی آپ کی اس حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوگی میں اس کو ہیلپ آؤٹ کروں گی اور بتاؤں گی کہ ہم پاکستان میں اس تھیم کو کام کر رہی ہیں. پاکستان میں انٹرفیتھ کے اوپر وہ کام لگا رہی ہیں، مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے اور مختلف آرگنائزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ فنڈنگ لینے میں، ایکٹیویٹیز کرنے میں ریلیٹڈ ہے. نیکسٹ جو اسی دن ہی ہمارا ایک وزٹ تھا ڈپارٹمنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز کا، ڈاکٹر ایمی اینڈ ڈاکٹر مورگن شپلے. دا میل از ڈاکٹر مورگن and the female in pink shirt, she is Dr. Amy. She was the head of Department of Religious Studies and Dr. Morgan he was associate director over there. تو انہوں نے ہمیں بتایا کس طرح کے ڈفرینٹ ریلیجن دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. ان کے ماسٹرز کے پروگرام تھے، ان کے پی ایچ ڈی تک کے پروگرام تھے. ہم نے اس ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کی اور میں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ فیوچر میں ایک ایم او یو کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو اوکے کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی یونیورسٹی سے دیکھ لیں، آپ اپنی یونیورسٹی سے بات کریں، جو بھی اس کا پیپر ورک ہے، جو پلان ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں تو ہم اس کو اون کرتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کریں گے. اور پھر ان کا جو کام تھا اس کے حوالے سے ہمیں بریفنگ دی
کہ مذاہب میں نے کہا آپ کیا چیزیں زیادہ پڑھاتے ہیں, کس طرح کی چیزیں ہیں اور کیا لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ریلیجیس اسٹڈیز میں کمپیریٹیولی اسٹوڈنٹس کا ٹرینڈ کم ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں یہی بتایا کہ یہاں پہ ہم زیادہ ریلیجیس اسپرچولیٹی, جو سوشیولوجی آف ریلیجن, سائیکولوجی آف ریلیجن, یعنی اس طرح کی جو تھیمز ہیں ان کو ہم جو سوسائٹی اورینٹیڈ ریلیجن کی ٹیچنگز ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کی, ہم ان کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کے جو بیسک فنڈامنٹل بلیفس ہیں ہم ان پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے. وہ جا کے اپنے اپنے چرچ میں, مسجد میں, مندر میں, جہاں پہ کچھ سیکھ لیتے ہیں. ہم ہر مذہب کی اس فلاسفی کو لیتے ہیں وچ از ویری مچ یوزفل فار سوسائٹی اینڈ ٹو ڈیولپ ہارمنی اینڈ پیس ان دا سوسائٹی. تو یہ ان کی تھیم تھی. بہرحال ان کے ساتھ کافی لمبی جو ڈسکشن رہی, میں نے ان کو IUB کی شیلڈ بھی پیش کی ڈاکٹر ایمی اور ڈاکٹر مورگن کو. یہ ہماری دوسرا میٹنگ چل رہی تھی. پھر ایک دوسرے پرسن اسی دن جو ہمیں ملے, ڈاکٹر محمد خلیل حسن. He was basically professor of religious studies and director of Muslim studies program. پروفیسر خلیل حسن نے بتایا کہ جب 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد ہمارا جو یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا مسلم اسٹڈیز پروگرام, اس کے انیشیٹ ہونے اور اس کے بننے کی جو ریزن تھی وہ بھی بیسیکلی یہی تھی کہ 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد اسلام کے خلاف ایک سوچ پیدا ہوئی, ایکسٹریمزم اور یہ وہ ساری چیزیں. تو ہم نے پھر US کی سوسائٹی کو بتانے کے لیے کہ مسلمز آر ناٹ ایکسٹریمسٹ, دے آر ویری پیسفل پیپل, اور ہم سوسائٹی میں ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ جو سوسائٹی اورینٹیڈ ایشوز ہوتے ہیں, اور اس میں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اسلام جو ہے بڑا پیسفل ریلیجن ہے. تو یہ ڈاکٹر خلیل حسن جو ہے یہ اسپیشلی اس حوالے سے, ہی از ڈاکٹر خلیل. آئی ایم آلسو پریزینٹنگ IOB سوینئر ٹو مسٹر خلیل, اینڈ ان سے میں ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہوں. میں نے ان سے یہی کہا کہ ہم آپ سے فردر فیوچر میں اگر ہمارے کوئی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آ کے کچھ اسٹڈی کرنا چاہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈگری پروگرام نہیں ہے ابھی ہم صرف سوسائٹی اورینٹیڈ سیمینار ٹائپ چیزیں کرتے ہیں, لیکن یہ فیوچر میں ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اسی میں نیکسٹ ایک ہماری جو میٹنگ تھی نیلسن براؤن اینڈ جان میٹزر, جس میں نے آپ کو بتایا کہ پیس ایجوکیشن سینٹر سے تھے. ان کا ٹاپک تھا پیس ایجوکیشن اینڈ ایڈوکیسی ان کمیونٹی. تو یہ جو دو بزرگ حضرات ان کے پیس ایجوکیشن سینٹر کے نمائندے کے طور پر تھے. انہوں نے ہمیں کئی پلے کارڈ بھی یہاں ٹیبل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ ہم نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے بھی تھے. تو یہ پلے کارڈ دکھاتے ہوئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے پیلسٹائن میں جو ناانصافیاں ہوئی ان لوگوں کے ساتھ, اور باقی جہاں پہ بھی مسلمانوں کے خلاف یا جس کمیونٹی کے خلاف کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس میں ہم آواز اٹھاتے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں جو بڑا بینر ہے اس میں انہوں نے اپنی تصویر دکھائی کہ یہ جب فلسطین میں جو ہوا تھا 60s میں جو اس کے اوپر ظلم و تشدد ہوا اور سارا, تو میں اس کے ایز اے پیس ایکٹیوسٹ آئی واز دا موسٹ ایکٹیو پرسن, میں اس کو لیڈ کر رہا تھا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ہماری سوسائٹیز میں ایک امپریشن ہے کہ جی جو سپر پاورز ہیں وہ ان کو سپریس کرتی ہیں, اور ان جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جو مسلم کنٹریز اسپیشلی وہ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں. تو پھر آپ لوگوں کا ایز اے پیس ایکٹیوسٹ کیا رول ہے اس میں, تو آپ کی وائس کتنی اسٹرانگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم سوری ٹو سے دا وائس آف اینی پیس ایکٹیوسٹ ان US سوسائٹی از ویری ویک. تو میں نے کہا پھر تو مطلب پھر جسٹ ایک پیپر ورک ہے, آپ کام کرتے ہیں, آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, بٹ یور ایکٹیویٹیز ہیز نو انفلوئنس آن اسٹیٹ پالیسیز. تو وہ پھر ہنسنے لگے دونوں بزرگ, کہتے ہیں بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں, ہم کمیونٹی کو یہ میسج دیتے ہیں تو وی آر ود یو, اینڈ ہم اس ظلم و زیادتی کو, ناانصافی کو پسند نہیں کرتے. اگر اسٹیٹ کہیں کاری ہے تو ایک الگ بات ہے. اسی دن ایک ہمارا جو گریٹر لینسنگ اسلامک اسکول تھا یہاں پہ وزٹ کروایا, اور انہوں نے دکھایا کہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا, دا فیمیل مس جیتی, شی از بیسیکلی انڈین مسلم, اور یہ وہاں اسکول کو رن کر رہی تھی, پرنسپل تھی. انہوں نے ہمیں وزٹ کروایا اسکول اور بتایا کہ کس طرح سے یہ جو ہے پرائیویٹ اسکول مسلمانوں کے جو ہے وہ کس طرح کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, اور ان کا جو میجر جو سلیبس ہے جو باقی ہم نے کمیونٹی کے ساتھ چلانا ہے, لیکن اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہم ان کو قرآن, حدیث, عربک اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سکھاتے ہیں. اسی دن شام کو ہمارا جو ایک اسلامک سینٹر تھا, ایک بہت بڑا, یہ جو اسکول ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر تھا, مرکز الاسلامی, دا اسلامک سینٹر آف ایسٹ لانسنگ. تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں شام میں ایک لیکچر بھی دیا تھا اور پلس ایک افطار تھا. انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, اور یہ دا مین سٹنگ ود ڈاکٹر خالدہ ذاکی, ہی واز مسٹر تحسین. تو انہوں نے بہت اچھا لیکچر دیا, ایک مسلمان تھے, اور انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو شاید یہاں پہ وہ پکچر ایڈ نہیں کر سکی, مرکز الاسلامی کے ساتھ ہی ٹرینٹی چرچ تھا, 3 بیل چرچ تھا, اور اس کے قریب بھی ایک سیناگوگ تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ چرچ, مرکز اور سیناگوگ یہ قریب قریب ہے یہ ساری چیزیں. تو ہم اتنے اچھے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں کہ آج کل تراویح میں مسلمان زیادہ آتے ہیں, مساجد میں نماز پڑھنا ہوتی ہے, گاڑی پارکنگ ہماری شارٹ ہو جاتی ہے, تو چرچ جو ہے وہ اوپن ہارٹلی اپنی پارکنگ ہمیں جو ہے نا وہ آفر کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے آپ ہماری پارکنگ یوز کریں. تو
مطلب بہت اچھے انداز سے ہم رہتے ہیں. ہم اپنے افطار میں انہیں بلاتے ہیں, وہ ہمیں بلاتے ہیں. ہم بڑے پیسفل اسٹائل سے رہتے ہیں اور وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں یا جو بھی باقی کمیونٹیز ہیں وہ بہت اچھے انداز سے ہمارے ان کے ساتھ ایک انٹریکشن چل رہا ہے. نیکسٹ جو تھا سر مور ٹائم کنٹینیو کر سکتی ہوں. اوکے اوکے, چلے میں جلدی جسٹ گو تھرو کروا دیتی ہوں. آئی کین ٹیک 5 to 6 minutes. ہاں چلے میں اس کو کلوز کر دیتی ہوں. ڈاکٹر فرح عباسی جو ہے انہوں نے مینٹل ہیلتھ آف مسلم اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ایٹ MSU. ڈاکٹر فرح عباسی نے ہمیں ایک لیکچر دیا. ڈاکٹر فرح عباسی شی از بیسیکلی دا ریئل سسٹر آف پاکستانی پولیٹیشین ڈاکٹر تہمینہ مرزا. شی واز ریئل سسٹر اور ڈاکٹر تہمینہ مرزا, اور وہاں امریکہ میں ہے اور بہت اچھا کام کر رہی تھی. راجا لکشمی جو ہیں یہ بھی انہوں نے ہمیں جینسن ان کا ایک سینٹر ہے جینڈر اسٹڈیز کے حوالے سے, انہوں نے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے جینڈر ڈسکریمنیشن اور سوسائٹی میں پیس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی. پھر اسی دن ایک بار وزٹ تھا یہ جو شہر زیڈ ایک سیناگوگ تھا, اور یہ ریبا ہے ریبا جو وہاں پہ خاتون جیسے کرسچینٹی میں جو ان کی وہ ہوتی ہیں ننس ہوتی ہیں, یہاں جودائزم میں جو ہے وہ ریباس ہوتی ہیں جو وہاں اس کو چرچ کو وہ کری تھی, اور انٹرفیتھ کلرجی ایسوسیشن کی وہ ہیڈ تھی. جتنی کلرجی ایسوسیشن انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور اس میں وہ تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتی رہتی ہیں. انہوں نے ہمیں وہ بائبل قرآن کے کچھ جو ان کے اکارڈنگ یہ ریئل مینوسکرپٹس ہیں یہ بھی دکھائے. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ڈاکٹر ڈوگلس کینشی کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا. یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا کافمین انٹرفیتھ انسٹیٹیوٹ. تو کافمین انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہا تھا, ان میں اسپیشلی جو یہ تو ایجوکیشنل لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ کام کر رہا تھا. ہی از مسٹر ڈوگلس دا ڈائریکٹر آف دا کافمین انسٹیٹیوٹ, بٹ شی از مسٹر زہابیہ, شی از آلسو پاکستانی فرام کراچی. اور یہ بتاتی ہے کہ میں بچوں کے لیے انٹرفیتھ کی ایکٹیویٹی پلان کرتی ہوں. ہر سال جب اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں سمرز میں بچوں کے لیے ایک کیمپ جو ہے وہ ارینج کرتی ہوں, جس میں مختلف اسکولوں کے بچے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو آپس میں ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, ان کی انٹریکشن بلڈنگ کرتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے ایک طرح سے نمائیں بن جاتے ہیں. وہ فیوچر میں بھی ان کا انٹریکشن رہتا ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ سوسائٹی میں پیس بلڈ کرنے کے حوالے سے یا سوسائٹی میں مختلف ریلیجنس کے لوگوں کی آپس میں ایک بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ انٹریکشن بلڈ کرتا ہے. یہ پیچھے انہوں نے مختلف مذاہب کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو لگائی ہوئی ہیں ربے جتنے علم جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس کے پاس میں کھڑے ہوئے ہیں, اس کی پکچر بنوائی تھی کہ میں اس کو دیکھ سکوں. پھر یہ کیتھیڈرل کا انہوں نے ہمیں وزٹ کروایا اور بتایا کہ جو کیتھیڈرل ہے یہ کس طرح سے کیتھیڈرل, جیسے میں نے ابھی بتایا کیتھیڈرل ایک ایسے چرچ کو کہتے ہیں جس کے اندر ان کا بشپ بھی بیٹھتا ہے. مینس کمپیریٹیولی جس طرح ہماری مساجد میں ایک جامع مسجد ہوتی ہے, یہ کمپیریٹیولی بڑے انفلوئنس والا ادارہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیتھیڈرل انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو بھی کسی بھی مذہب کا فرد ہو, اس چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے ایک ایسی جگہ بنائی, پناہگاہ بنائی ہوئی ہے جس میں رہائش بھی ملتی ہے, جس میں کھانا بھی ملتا ہے, اور ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو ایکولی جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں. مسٹر قائم کا ایک لیکچر تھا, لیکن چلے میں اس کو آگے کرتی ہوں. ریما حسن نیکسٹ ڈے ہمارا ایک اسکول کے ساتھ انٹریکشن تھا, اسکول کے جو ہے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن تھا, اور اس اسکول کی ٹیچرز نے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح سے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں, ہاؤ ٹو سروائیو ان این انٹرفیتھ سوسائٹی جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف بچے آتے ہیں. ان کو ہم ٹائم ٹو ٹائم کاؤنسلنگ کرتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں کہ آپ نے کون سی کور ویلیوز ہے جن کے اوپر آپ نے سملیرٹی رکھنی ہے اور آپ نے وہ نہیں کرنا, اختلاف نہیں کرنا. اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں بچوں کو پھر انوالو کرتے ہیں, مختلف جو ڈفرینٹ ریلیجنس کے بچے ان کے گروپس بنا کے ان کو سوسائٹی میں ٹاسک دے کے بھیجتے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ ان کے اندر ایک اسپرٹ بلڈ ہو جائے کہ ہم نے باقی مذہب کے باقی جو ادیان کے فالوورز ہیں ان کے ساتھ رہنا ایک سوسائٹی میں, اور کون سے ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کلیکٹیولی کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہسٹری میوزیم کا وزٹ تھا, یہ بھی آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں, میرے وہاں پہ میں نے اس کی ڈیٹیل ڈالی ہوئی ہے. ایک اسلامک سینٹر کا وزٹ تھا, اور رمضان کے حوالے سے جو ہے نا وہ رمضان کریم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر یہ ہیوسٹن سٹی کا وزٹ تھا, اور ہیوسٹن سٹی جو ہے یہ بلڈنگ میں نے اس لیے دکھائی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے عام طور پہ اسپیس مینجمنٹ کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں, تو یہ سٹی ورٹیکل اسٹائل میں بنے ہوئے ہیں, ہاریزونٹل نہیں ہے, اسپیس بہت زیادہ ہے, اور بلڈنگس بڑی بڑی بنا کے انہوں نے جگہوں کو بڑا خوبصورت اور اس طرح سے ارینج کیا ہوا ہے. یہ ایک ہندو ٹیمپل تھا جو ہمیں انہوں نے وزٹ کروایا. ہرمن پارک, اس کے اندر بہت زیادہ اسٹیچوز آپ کو نظر آ رہے ہیں. یعنی سوسائٹی کے اندر اس پورے پروگرام کی چیز ہم نے فیل کی کہ نہ صرف انہوں نے ہمیں ایک تھیری دی کہ دس از انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیولپ ہارمنی, بٹ ایک ہمیں پریکٹیکلی جسے ہم کہتے ہیں ایک سلیبس ہے, کانٹینٹ ہے, اور ایک ہوتا ہے کریکولم ہوتی ہے آؤٹ سائڈ اسٹڈی. تو ہم نے پوری سوسائٹی میں دیکھا کہ آپ کو ہر جگہ پہ سیاح بہت نظر آئیں گے, بہت ہی اچھے انداز
انداز سے بڑے وہ دھڑلے سے وہاں جی رہے تھے. ادروائز ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے ڈپریسو اور بڑا وہ ہوگا. کچھ انسیڈنٹ ہوئے جس میں اس کو بہت رائٹ کرتے تو کمیونٹی کے اندر اوور آل آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو فوراً سے فیل ہو جاتا ہے کہ ان کو انٹرفیئر سے بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے, کیونکہ اس کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ مائنورٹیز لوگ رہتے ہیں. ان کے عام طور پہ یہ پارک تھا جس کے اندر انہوں نے ایک انسان کا اسٹیچو بنایا ہوا ہے جس میں تمام مذاہب کے جو لینگویجز ہیں ان کی الفاظ کو کلیکٹ کیا ہوا ہے. یعنی یہ ایک میسج تھا کہ ہر انسان بیسیکلی ایک ہی ہے, اس کی زبانیں اس کے نام بولوں کی نسلیں جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. یہ ایک سوسائٹی کا مکس تھا جو لاک لگایا ہوا جس میں ہمارے یہاں پہ شرائن کے اوپر تازے سارے بند ہو گئے تھے. لگا ڈاکٹر ظہر مارتی بنیوک انسٹیٹیوٹ آف جو یہ بھی ایک انٹرفیت کا ادارہ تھا, ریسرچ کنسورشیم تھا, لیکن ان کا بھی کام جو ہے اسی حوالے سے تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا کے اندر یہ کام کرتے ہیں. یہ انسٹیٹیوٹ ان کے پیج پہ جائیں, ان کی ایکٹیویٹیز پتہ چلتی ہیں کہ آل اوور دی ورلڈ یہ ہر سال یہ ڈفرینٹ کنٹری سے یونیورسٹی اسکولوں سے ٹیچرس کو لیتے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں اور انہیں یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے انٹرفیت سوسائٹی میں کیسے سروائیو کرنا ہے. تو ان کا اس حوالے سے جو تھا یہ ایک علم اکیڈمی تھی مسلمانوں کی. ایک اس میں تھی جو بیسیکلی یہ خاتون کرسچن تھی, مسلمان ہوئی تھی, تو اس اکیڈمی کو ہم نے وزٹ کیا. الفاروق مسجد بھی اس کے ساتھ تھی. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ ہم علم اکیڈمی میں پہنچنے تک جب پر نہیں آئے, ہماری ڈائریکٹر جو تھی وہ جب یہ ہمارے ساتھ ٹریول کر رہی تھی, ہماری ڈائریکٹر اس پکچر میں نہیں ہے, سینئر مووی کا بھی ہے, ہیوسٹن میں ہم ٹریول کر رہے ہیں. ہم لینسنگ سے ہیوسٹن میں چلے گئے تھے, تو ہیوسٹن میں یہ ہمارے ساتھ تھی اور وہاں پہ جانے کے لیے جو ایک ہمارے یہاں پر پروٹوکول کلچر ہے, یہ ہم نے دیکھا کہ یہ کلچر وہاں پہ نہیں تھا بالکل بھی. وہ ہمارے ساتھ جا کے اگر ان کو میٹرو بھی لینا پڑتی, پبلک ٹرانسپورٹ لیتی, کسی یونیورسٹی میں جانے سے پہلے جب گاڑی نہیں آئی تو ہم نے کہا کہ میم وائی دیر از ناٹ اینی اسپیسیفک کار ٹو ٹیک یو. تو وہ کہتی وائی کار شوڈ بی دیئر فار می, اٹ از مائی ایکٹیویٹی, آئی ہیو ٹو گو دیئر. تو مطلب یہ تھا کہ وہ ایک یونیورسٹی کی ڈائریکٹر دوسری یونیورسٹی میں گئی ہے, لیکن یہ پروٹوکول نہیں ہے. اور اس علم اکیڈمی میں ہم 5-7 منٹ پہلے پہنچ گئے تو ہماری ڈائریکٹر باہر دھوپ میں بینچ پڑا ہو تو وہاں بیٹھ کے ویٹ کرنے لگتے. تو ہمیں یہ بڑی ایک ڈفرنٹ چیز لگی کہ وہ لوگ جو ہے نا اس پروٹوکول میں نہیں رہتے, اس سے کام سے اورینٹیڈ ہوتے ہیں. اس اسکول نے ہمیں ایک انٹرفیس کے اوپر بچوں کو کس طرح سے کام کرواتے ہیں یہ ایکٹیویٹی دکھائی. بچوں کو پہلے بریفنگ دی, پھر ایک چارٹ دیا, اس کے اوپر اسلام, جدائزم, کرسچینٹی, ڈفرینٹ کارڈ ہے کہ آپ ہر مذہب کی جو چیزیں اس کے اوپر پیسٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ رائس یونیورسٹی کا وزٹ تھا. ایک انٹرسٹنگ چیز, ہمارے یہاں اردو کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے, یورپ میں اردو کو بڑا ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے. رائس یونیورسٹی کا آفیشیل مونو دیٹ از اے پول, اردو کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کے آفیشیل مونو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈفرینٹ تھا کہ کچھ چیزوں کو پرندوں سے جانوروں سے ریلیٹ کرنے کی کوئی دکھ نہیں بنتی, اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے, یہ کلچرل چیزیں ہیں. جہاں پہ اردو بیوقوف ہے وہاں اردو عقل مند ترین ہے, وہ یونیورسٹی کا مونو ہے. تو یہ بھی ایک چلے آپ کے ساتھ چیز شیئر ہو گئی. تو اس کے بعد یہ ایک انٹرفیت منسٹری فار گریٹر ہیوسٹن, اس منسٹری کے ساتھ ہمارا ایک انٹریکشن تھا. یہ منسٹری جو ہے اس لیے پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی, لیکن یہ جتنے بھی مسلمان یا نان مسلم جو بھی ہوں, جو بھی ریفیوجیز آ رہے تھے ان کے لیے کام کر رہے تھے. میلز آن ویلز ان کے لیے پروجیکٹ تھے. یہاں میں ایک چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, ہر جگہ پہ مجھے ان کے بڑے بڑے پلیٹ فارم تھے. وہاں ملالا یوسف علی کی تصویر پتہ نہیں انہوں نے کیوں لگائی ہوئی تھی, حالانکہ کچھ مسلمانوں کی جسٹ انٹریکشن ہو تو وہاں پاکستانیوں کی تو وہاں لگانے کی کوئی سمجھ آتی ہے, لیکن ان کی انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر بھی آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ ان کے سینٹر کے اوپر بھی, یعنی آئی ڈونٹ نو کہ وہی کیوں میسج دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو پاکستان کے اندر خواتین ہیں وہ بہت زیادہ کرائسس میں ہیں. یہ ایک مین انہوں نے پیچھے اپنے آفس کے اندر ایک پکچر لگائی ہوئی تھی. تو باقی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وائی اٹ از دیئر کیا ان کے مقاصد ہے. لیکن اس پوری پکچر کے اندر ایک ہیومینٹی کے اگین جو کریمنل ایکٹیویٹیز ہیں, جو ان کی ڈسکریمنیشن ہے, جو ان کے ساتھ استحصال ہے, وہ دکھایا گیا ڈفرینٹ اس پکچر کے اندر. تو یہ اس میں اینڈر ہوتے ہی اہلاً و سہلاً اور خوش آمدید, اور ہر مذہب کی لینگویج میں انہوں نے ویلکم کیا ہوا. اور اس جو پلازا تھا اس کا نام تھا ریسپیکٹ کا پلازا. ہر مذہب کے لینگویج میں اور ہر مطلب ڈفرینٹ لینگویجز میں لکھا ہوا تھا, احترام بھی لکھا ہوا تھا, ریسپیکٹ بھی. اور یہ انہوں نے مختلف مذاہب کے مونو بنائے ہوتے کہ ہر بندہ اپنے اس میں دیکھے. اور اسلام کو شو کر رہا تھا اسٹار, جو پاکستان کے فلیگ کے اندر بھی ہوتا ہے اسٹار. تو یعنی یہ ایک چیز تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہم ایک ہارمنی کی. یہ ایک لاسٹ چیز چیپل جو ہے, یہ مسٹر رات کو چیپل کا ایک کانسیپٹ تھا, ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہ مسٹر جو تھے یہ ہمیں لے کے گئے, وہاں پہ وزٹ کروایا. ایک ایسی جگہ بالکل خاموش ایک کمرہ ہے اور سٹنگ ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے آپ نے خاموشی سے دیکھنا ہے. بلیک دیواریں, ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ واٹ از دس. ہم نے کوشچن پوچھا, انہوں نے اشارہ کیا, بولنا بھی نہیں, بالکل خاموش. میں نے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی, یہ کیا کانسیپٹ ہے. ہم اس کے سامنے کھڑے, لیکن اس کے سامنے وہ چیپل تھا. انہوں نے کہا یہ فیوچر میں انٹرفیت ہارمنی کا کانسیپٹ ہے.
کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن میں آئے ہیں, آپ ہماری یونیورسٹی میں آئے ہیں, یہاں پہ مسجد نہیں نظر آ رہی, تو آپ کو نماز پڑھنے میں مشکل ہو سکتی ہے. کوئی ہندو آئے گا تو وہ کہے گا میرا مندر ہونا چاہیے, کوئی عیسائی آئے گا تو کہے گا میرا چرچ ہونا چاہیے. تو ہم ایک ایسی جگہ بنا دی جہاں ہر مذہب کا فرد آ کے اپنی ریچولس کو جو ہے وہ آفر کر سکتا ہے. تو یہ اس کا پرائیویٹ تھا, یہ چیپل بارے میں یہ اس کا آئیڈیا تھا. اس نے کہا کہ یہ فیوچر کی جو سوسائٹیز ہیں جہاں آپ کہتے ہیں ملٹائی ریلیجیس سوسائٹیز ہیں وہ اس انداز سے سروائیو کر سکتی ہیں کہ آپ ایسی جگہ بنا دیں جہاں کسی مذہب کا کوئی ایلیمنٹ اس طرح کا نظر نہ آئے بلکہ ہر بندہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک ہی رہے. تو انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساتھ آپ یہ آل اباؤٹ کلیبریشن میں سے مجھے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور ایکٹیویٹیز ہے سارے مجھے 3 سال تشریف فرما ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ مجھے زیادہ ٹائم دوں. یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں میں سمجھتی ہوں لرننگ بھی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ پیپر ورک بھی ہے جو میں نے مثال دیا ہے, ایسی چیزیں ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو فیوچر میں ہمارے جو سب پلان ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کنٹینیو رہیں گے. آپ فردر کچھ جاننا چاہیں گے تو آپ اس کو فیس بک پیج کے اوپر ذرا پیج پہ سفر نامے کی فارم میں فل ڈیٹیل اور پوری اس کی جو ڈیٹیلس کی ڈیٹیلس اتنی زیادہ نہیں شیئر کر سکتی, جسٹ تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے سکتی ہوں. تو آپ اس کو وزٹ کر کے اس سے لرن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ یہ تھی ڈاکٹر سبیلا کوثر صاحبہ جو اپنا ایکسپوجر اپنی آپ ہی کی ذکر کر رہی تھی. صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو تہہ دل سے اس مجلس کو رونق بخشنے کے سلسلے میں ویلکم کرتے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ سے میم شبانہ بھی تشریف فرمائے, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اس سلسلے میں 1-2 باتیں آپ سے ذکر کرتا ہوں. ابھی جو باتیں میم نے ذکر کی ہیں کہ وہ امریکہ میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی تشریف لے کے گئیں, ان کا سفر نامہ کیسا رہا, کیسے ان کو معلومات ملی اور پھر وہاں کیا کچھ سیکھنے میں ان کو ملا. ہمارے اسٹوڈنٹ کو صرف اور صرف اکثر اوقات معلومات کی کمی ہوتی ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. میں صرف اپنی ذات سے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جب ہم ایم فل کر رہے تھے اس وقت این ٹی ایس نیا ادارہ بنایا گیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے این ٹی ایس ادارہ بنایا, اس نے گیٹ جنرل ٹیسٹ لانچ کیا. ابھی یہ سٹارٹ کیا تھا, اس وقت کوئی اس کی بکس نہیں تھی, صرف ان کی ذاتی چھوٹی سی بک تھی کہ اس طرح کے ٹیسٹ آتے ہیں, اور جو اس کو کلیئر کر لیتا تھا اس کو تقریباً 14 لاکھ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ دیا جاتا تھا. جس دن مجھے اس بات کا علم ہوا, میں ایم فل کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, تو مجھے تو بہت اچھا لگا. ہم ایک میڈیم سے گراموں سے تھے اور ایک بہت ہی اچھا 14 لاکھ کا اسکالرشپ تھا. تو میں نے اسی دن سے ہی اس کی تیاری شروع کی اور پھر اس میدان میں کودنے کا میں نے ارادہ کر لیا. تو الحمدللہ میں اس وقت پورے پاکستان سے میری 3rd پوزیشن تھی اس وقت اس میں, اور پھر وہ اچیو کیا اسکالرشپ. اسی طرح بچوں, اس کے بعد میں پی ایچ ڈی میں جب قدم رکھا تو ایک اور چیز کا ہمیں آئیڈیا ہوا کہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمونی وہ کچھ پروگرام کرواتے ہیں 12 ربیع الاول میں. صدر پاکستان وہاں تشریف لاتے ہیں, وہ انعام و کرام بھی دیتے ہیں, شیلڈ بھی دیتے ہیں, آنے جانے کا بائی ٹکٹ بھی دیتے ہیں. اچھا, ہمیں بہرحال دل کو اپیل کی یہ باتیں. تو اگلی مرتبہ جب ایڈ آئی تو میں نے اس میدان میں بھی قدم رکھنے کی ٹھان لی. تو الحمدللہ 2015 میں نے اس میں شرکت کی. تو مختلف پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز سے 64 لوگ تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا, اور میں نے نیشنل لیول پر ٹاپ کیا تھا. 64 میں سے میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. اچھا, یہ تب ہوا جب ہم نے معلومات ملی, پھر ہم نے آگے قدم بڑھایا.
ہم نے ایم فل کیا PhD بھی اس کا کورس ورک بھی کر چکے تھے. ہمیں یہ بات کسی ٹیچر نے نہیں بتائی تھی, ہمارے اساتذہ میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا تھا, ہمیں بس ادھر ادھر سے اس کی معلومات ملی. تو ہم نے کہا یہ ہمیں بھی یہ کچھ کرنا چاہیے, یہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان میں, پاکستان سے باہر میری دلچسپی اس میں پیدا ہوئی. ایک کانفرنس تھی, اس میں میں پیپر دیکھا. عام روٹین میں کانفرنس میں پیپر کی کوئی کیٹیگرائز نہیں کی جاتی کہ یہ پیپر ٹاپ ہے یہ, لیکن جو میری پہلی کانفرنس تھی اس میں اعلان کیا گیا کہ آپ کا پیپر ٹاپ آف دا کانفرنس, انٹرنیشنل کانفرنس تھی, کہ تمام پیپرز ہم نے پڑھے اور آپ کے پیپر کو ہم ٹاپ آف دا کانفرنس قرار دیتے ہیں. تو بچوں بات یہ ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر سبیلہ صاحبہ کی باتیں سنی ہیں, آپ آج ہی وہاں جائیں, اس پیج کو لائک کریں, اس یونیورسٹی کی اس پیج کو, آپ اس کو گاہے گاہے دیکھتے رہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم کب وہاں جا سکتے ہیں, ہم تاکہ آپ لوگ بھی جائیں وہاں سے سیکھیں, آ کے پیس بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کریں. خاص کر یہ پروگرام فیمیل کے لیے ہے. تو بس یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. اب اچھا اس سے ہٹ کے یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے کیونکہ یہ پروگرام تو ابھی نیو ڈپارٹمنٹ بلڈ اپ ہوا ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ورلڈ ریلیجن اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں جو لوگ اس پر ورک کر رہے ہیں, ہم دین آفس اور یونیورسٹی کے تعاون سے ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں تمام کو اکٹھا کیا جائے کہ ان کا کیا ورک ہے, کس طریقے سے انٹرفیتھ کے حوالے سے وہ پاکستان میں امن قائم کر سکتے ہیں, ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ آئیں, اسلامیہ یونیورسٹی کی تشریف لائیں, ہم ان کے پاس جائیں, ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کے مواقع. اور اس کے علاوہ انٹرفیتھ ڈائلاگ اور ورلڈ ریلیجن کے حوالے سے اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں. حالات سازگار ہوئے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان کی طرف ہم آئیں گے. تو بچوں آپ کے سیکھنے کے مرحلے ہیں, آپ نے جو کچھ آج سیکھا ہے, ایک بات کا بھی اگر آپ کو علم ہوا ہے, اسی پیٹرن پر چلیں اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اب میں بلا تاخیر, سر نے کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ سوال کرنا چاہتا ہے تو کوئی ایک دو کوشچن. جی جی یہ ہے کہ امریکہ کا وزٹ کر کے آئے ہیں اور ہم نے سارا پروگرام استعمال کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یورپ والے بہت ترقی یافتہ ہیں. ہمارے اسلامی نظریے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا جو یہ سرٹیفکیٹ بنتا ہے نا, وہ ماں کے حساب سے بنتا ہے, ماں ممتا کے نام, مدر کے نام. تو جن کی نسل کا بھی پتہ نہیں ہے کس کا بیٹا ہے, یہ کس کی بچی ہے, تو کیا ترقی یافتہ ہے. ایک بات یہ ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ انٹرنیشنل طور پہ عالمی سطح پہ جو حکومت کر رہے ہیں, اگر جو جبرن ہے, تو کس نظریے کی بنیاد پر کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ تمام جو ہے وہ عالمی لیول پہ حکومت کر رہے ہیں. جب تک اور سوال آتے ہیں جواب دیں. کوئی اور کوشچن؟ میم آپ نے پوسٹ کیا مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی, تو ان کی کچھ اسپیشلٹی ہے انٹرفیتھ ہارمنی اور ریلیجیس اسٹڈیز کے حوالے سے ہے؟ بیٹے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ وزٹنگ انٹرنیشنل پروفیشنل پروگرام جو ہے نا, یہ تو کوئی 100 کے قریب تھیمز انہوں نے ہمیں دکھائی کہ ہر کنٹری اپنے کانسلیٹ کے تھرو یہ صرف ایک ادارہ ہے, یہ ڈائریکٹوریٹ ہے جس نے ایکسچینج پروگرام کرواتے ہیں. اس کنٹری کے لوگوں کو لانا ہے اور اس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کروانا ہے جسٹ. اور یہاں کی جو ایک تھیمز ہے, جہاں مختلف قسم کی کمیونٹیز رہ رہی ہیں, وہ کس انداز رہ رہی ہیں, ایک کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, ایک ٹریننگ دینی ہے, ایک ایکسپوجر دینا ہے. اس یونیورسٹی کی ایسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹرفیتھ کے حوالے سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کا. تو میں نے آپ کو ڈپارٹمنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز بتا دیا اور مسلم اسٹڈیز سینٹر دے دیا. یہ ایک جسٹ ایک پروفیشنل پروگرام ہے, ایکسچینج پروگرام. پاکستان کی کانسلیٹ نے انہیں یہ کہا کہ ہمارے یہاں پہ فیمیلز کو ایکسچینج پروگرام کروائے. نیکسٹ ٹائم مائٹ پاسبل وہاں پہ ہمیں اصل صاحب بالکل اینڈ پہ ملے, وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مدارس کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ وہ لنک تھے, جو پاکستان کے
ورکنگ انٹرفیس حامی کے حوالے سے کام کر رہی ہے. تو انہوں نے مطلب وائٹ ہاؤس میں کہ نیکسٹ جو ہمارا کانسلیٹ ہے وہ کوئی ایسی تھیم دے دے کہ ہمارے جو میل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میل فیکلٹی کے لیے آپ ایکسچینج پروگرام کروا دیں. تو اس یونیورسٹی کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات چلے آپ کی پرسن سی میرے ذہن میں آئی کہ میں نے ان سے کئی دفعہ جتنے ریسورس پرسن ہوتے تھے میں ان سے ہمیشہ یہ پوچھتی تھی کہ آپ یہ تو ہمیں تو سکھا رہے ہیں کہ انٹرفیس ہارمنی، اٹ مینس کہ یو فیل دا نیڈ کہ ہمیں ہارمنی اور ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے، اس لیے آپ نے ہمیں انٹرفیس ہارمنی کے پروگرام پہ بلایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سوسائٹی میں ایشوز ہے اور انٹرا فیتھ ایشوز ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوئی ایکسٹریمزم ہے سوسائٹی کے اندر اور لوگ اسپیس نہیں دیتے دوسرے بندے کو اور بالکل ایک دم اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی سوسائٹی کے اندر انٹرفیس ہارمنی جو بہت اچھی نظر آئی ہے، کیا انٹرا فیتھ ہارمنی بھی ہے؟ انٹرا فیتھ ہارمنی ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پر ہندو یہودی عیسائی بیٹھے ہوں، ہم نے ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کن چیزوں پہ ہم اکٹھے کام کر سکتے ہیں، کن چیزوں پہ ہم کہیں گے کہ آپ کا مسئلہ ہے نا اپنے چرچ میں جا کے عبادت کرنی آپ کرو، میں مسجد میں جاؤں گا، اس میٹر میں ہم نہیں چھیڑیں گے کہ چرچ میں جانا غلط ہے یہ صحیح ہے، آپ کا یہ میٹر ہم نے چھیڑنا ہی نہیں. ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اکٹھے مل کے نا کوئی معاشی پالیسی بناتے ہیں، ہم کوئی سوشل ویلفیئر کا ادارہ بناتے ہیں تاکہ کمیونٹی کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے انٹرفیس ہارمنی. اور ایک ہے انٹرا فیتھ کہ آپ ایک ہی مذہب کے فالوور ہیں لیکن آپ کی آگے فردر ڈفرینٹ ڈویژنس ہیں. تو آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر انٹرا فیتھ ڈویژنس ہیں، بہت اسٹرانگ ڈویژنس ہیں، ہمارے تعلیمی نظام میں بھی ہیں ویسے بھی ہیں. میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ انٹرفیس ہارمنی میں تو ہمیں پوری دنیا سے اکٹھا کر کے ٹریننگ دے رہے ہیں، آپ کی سوسائٹی ہمیں انٹرفیس کے حوالے سے بڑی ہارمونیس لگی ہے، کیا انٹرفیس ہارمنی آپ کی سوسائٹی میں بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر سے لوگوں کو بلا کے ایکسچینج پروگرام کروا کے انٹرفیس ہارمنی پہ کام کروانا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا پریکٹیکل ہے، لیکن جو ہمارے اپنے کرسچنس کے ڈفرینٹ گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کی چرچ میں جا کے عبادت نہیں کرتے، ان کے اپنے اپنے چرچ ہیں. تو مینس یہ چیز ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس لیے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ یہ ورائٹی ہے اور اس ورائٹی میں ہم اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ انسانی لائف کے 100 آسپیکٹس ہیں تو آپ اس کو ایک آسپیکٹ یہ بنا دیں کہ یہ ریلیجیس پہلو ہے، عقیدے کا پہلو ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. آپ کا جو عقیدہ اپنے عقیدے پہ رہے میں آپ کے عقیدے کو نہیں چھیڑتا، لیکن ہم نے سروائیو کرنا ہے ایک سوسائٹی میں. تو ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے حوالے سے کور ویلیوز ہیں جن میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیکھیے معاشی مسئلہ پورے پاکستان میں ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ کسی عیسائی کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کسی ہندو کو ہے، مسلمان کو ہے، سب معاشی مسئلے میں سیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مطلب کتنے ایجوکیشن ہے وہ سب کے لیے سیم ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہر بندہ ایکولی اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے. تو ہم ان ایشوز کے اوپر بات کر کے تو ہم چیزوں کو سوسائٹی کو ہارمونیس اور پیسفل بنا لیں. پرسنل جو آپ کے ریلیجیس ایشوز ہیں ان کو نہ چھیڑیں، یہ ایک بات ہے. اچھا دوسری بیٹے آپ کا جو پرسن تھا نا وہ بڑا ہی تھوڑا زیادہ ہارش پرسن ہے، لیکن اینی ہو اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ پروگرام کروائے جاتے ہیں. بیٹے دیکھو ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کفر کا نظام جو ہے نا اس کو کنٹینیو ہونے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کے نظام کو کنٹینیو نہیں ہونے دیتے. ان معاشروں میں ظلم نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی ایک مثال کوٹ کی کہ وہ لوگ کتنے پنکچوئل ہیں، وہ لوگ کتنے ویلیوفل ہیں. ہم اپنے روم میں جاتے تھے اور سام ٹائم ہمارے میٹنگ کے جو ٹائم ہوتے تھے وہ اتنے کیلکولیٹڈ ہوتے تھے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ اتنے ڈیڈ شو ہیں ٹائم کے حوالے سے. ہم شروع میں گئے پہلے دن انہوں نے ہمیں پورا جو پلان دیا وہ لکھا ہوتا کہ یو شوڈ بی دیئر ایٹ 8:50 ان ہوٹل لابی. اچھا 8:50 آپ یہاں پہ ٹائم دیں کسی کو 8:50 کا، تو ہم 9 بجے آنا تو اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھیں گے. ہم اسی روٹین کے مطابق نکلے تو ٹائم پہ ہی، لیکن وہ فلور تھے 5-6 ہمارا جو روم تھا اوپر تھا. ہم وہ گئے لفٹ میں بیٹھے ہیں، لفٹ ہم نے گراؤنڈ کی لگائی ہے، کوئی اوپر والا 9th فلور والا اس نے بلا لیں گے اوپر چلے گئے. 2-4 منٹ لگ گئے جسٹ اتنا لیٹ. اور گاڑی میں جو بیٹھی ہوئی کہتی تھی یو پیپل آر لیٹ، وائی یو آر لیٹ. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ اتنی ہارش کیوں ہو گئی، آپ کو لیٹ نہیں ہو، اچھے ٹائم پہ پہنچے ہیں، 2-4 منٹ لیٹ ہے. ہم نے پھر بھی اس کو تھوڑا سا لائٹ لیا اور پھر اس نے کہا کہ نو یو پیپل آر لیٹ 5 منٹس لیٹ. تو ہم نے کہا ہم پھر بھی کیجول رہے. ہم نے کہا 5 منٹس لیٹ اٹ از جسٹ کیجول ان پاکستان. ہمیں غلطی ہو گئی کہ ہمیں یہ بات بول. اس نے فوراً کانسلیٹ میں فون کیا، اس نے کہا از اٹ کلچر آف پاکستان ٹو گیٹ لیٹ. تو وہ کانسلیٹ والی نا وہ کہتی ہے کہ تم لوگ پاکستان کی ایمبیسیڈر ہو، وہاں پہ ایسی اسٹیٹمنٹس نہ دو، پاکستان کا کلچر اس طرح نہ شو کرو. تو مینس ہم لوگ نہ ٹائم کو ویلیو کرتے ہیں، نہ ہم لوگ کسی کے حق کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے. ہم اپنے روم میں لاک کیے بغیر چلے جاتے تھے. ہمارے وہاں وہ ویلیوبل کموڈٹی جو بھی پڑی ہوتی تھی ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی. ان کی بڑی اچھی بات ہے، ہمیں وہاں یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ ہماری چیز کو روم سروس والے آئیں گے اور پھرائیں گے. وہ چیز جہاں پڑی ہوئی ڈالر بھی پڑے ہوئے نا تو وہی پڑے ہوتے تھے. سوشل جسٹس اس قدر ہے کہ ہر بندہ اسی جگہ پہ کھانا کھا رہا ہے. وہ یونیورسٹی کے جو بڑے شاندار ہوٹل تھے، وہ جو ڈائننگ ہال تھے، جس میں اسٹوڈنٹ بھی وہی کھائے گا، جس میں ملازم بھی وہی کھائے گا، جس میں ان کا جو
وائس چانسلر وہ بھی وہی کھانا کھائے گا. اس قدر سوشل جسٹس، اس قدر انصاف، اس قدر ایکوالٹی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ معاشرے. میں آپ کے جواب پہ کوشچن کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دلیل نہ کرو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لو. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات کو 100% سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے. واٹ از آور کیپیسٹی ایٹ دس ٹائم؟ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ گراؤنڈ ریالٹیز. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے کہ یا تو پھر دو وہ غالب ہو جاؤ، اور اتنے غالب ہو جاؤ تو پھر سب کو اپنے مطابق ڈھال دو. لیکن جب آپ کی ایک انٹرنیشنل سینیریو میں اسپیس یہ ہے کہ آپ نے چلنا ہے تو آپ نے سروائیو کرنا ہے. آپ پھر اس کو سکھا نہیں سکتے. میں اکثر جگہوں پہ 2-3 پیس سینٹرز کے اندر جب وہ تھے لیکچر تھے تو وہ پیس پہ 35 سال سے ایک پیس کا ادارہ کر رہا تھا افغانستان کے پیس کے حوالے سے. میں نے کہا کہ آپ پیس پہ کام کر رہے ہیں 35 ایئرس. اس پوری ہسٹری میں افغانستان کے اندر اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، تو آپ کا ادارے نے کوئی پریڈکشن نہیں کی ہوئی تھی کہ یہ ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے جس سے وہاں کا پیس خراب ہوگا، یہ ایکٹیویٹی یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے اس سے وہاں کا پیس خراب ہوگا. تو آپ کو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے فیل ہوا کہ جو وہاں کچھ لوگ بھی تھوڑا برا لگ جاتا تھا کہ اتنا ڈائریکٹ کوشچن نہ کریں گے. اسٹیٹ کی پالیسی ہے، ہم وہاں پہ بس ہے، ہماری بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے سوسائٹی کو بتا رہے ہیں کہ وی آر ود یو. ایک کام اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے، ایک ہے کہ کمیونٹی کس طرح سے رہ رہی ہے. تو ہمارا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ پیس بلڈنگ امنگ کمیونٹی ممبرس. ٹھیک ہے، تو جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ وہ لے کے تلوار سب کو ختم کر دو اور اس کے ایک نظام کے لیے، ابھی ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہیں. ہمیں اپنی گراؤنڈ ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ابھی ہم مغلوب ہیں تو مغلوبوں والا انداز ہوگا نا، رولر والا اسٹائل ہی رکھ سکتے ہیں. اینی کوشچن؟ سنا ہے وہ بولتے ہیں تو پھول گرتے ہیں. سنا ہے وہ بولتے ہیں تو پھول گرتے ہیں. چلے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں. میری بات پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھا ہے آپ نے ڈاکٹر زبیر صاحب نے کیسا امتحان میں ڈالا ہے، تو انہیں اپریشیٹ کریں پہلے آپ. نگاہیں جن کی بلند ہوں، خزائن جن کے پختہ ہوں، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو حضرات گرامی، صورت حال یہ ہے کہ ڈاکٹر سجیرہ صاحبہ کا جو دوران سفر مشاہدہ اور مطالعہ اور جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا اور سیکھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس پیش کرنے سے مقصود یہی تھا کہ آپ میں سے بھی جو لوگ جس گول کو اچیو کرنا چاہیں وہ اس شعر کے پس منظر میں اچیو کر سکیں. بعد میں ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی اپنی کچھ سٹوریز جو سکسیس سٹوریز تھیں وہ پیش کی، تو وہ بھی اس کا حاصل بھی یہی تھا. اور اس مجلس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. آپ لوگ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے باہر کی جو دنیا کا ویو ہے وہ آپ کو دکھایا جائے، اور اس ویو دکھانے کے اندر جو کویسچنز ریز ہوں انہیں بھی ٹچ کیا جائے. تو وہ جو موصوف ہے ایک ان کا کویسچن جو ہے انہوں نے بتایا اور اس کو تھوڑا سا، تو اس میں سمپل سی بات ہے. اقبال کہتا ہے سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا کام لیا جائے گا تجھ سے امامت کا. تو اقبال نے کہا نا سبق پھر پڑھ، تو مطلب یہ کہ ہمیں پھر پڑھنے کی ضرورت ہے نا. تو ہم وہ سبق پڑھنے لگ جائیں تو آپ میں سے ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. وہ افراد سے مراد کوئی غیبی افراد نہیں ہے، وہ فرد آپ ہیں حضرت صاحب، وہ فرد آپ ہیں. وہ افراد جمع کا لفظ ہے نا، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ بہت سارے افراد ہیں. وہ ایک فرد یہ بھی ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ وہ افراد ہیں. تو پھر اس میں بھی یہی ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آپ میں سے جو بھی شخص آگے جائے گا، یہ لیڈرز ہیں، اور آپ میں سے جو بھی شخص آگے جائے گا وہ ایک ستارہ ہے ٹمٹماتا ہوا. اور پرانی تعبیر میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ستارہ جو ہے
اس ستارے کے ذریعے سے ہدایت اور راستے تلاش کیے جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت مبارک ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستاروں کے ذریعے پہلے لوگ راہیں تلاش کرتے تھے. تو یہ جو اقبال نے ستارے سے تعبیر کی ہے، آپ جب ایسا ستارہ بنیں گے تو لوگوں کو روحانی، علمی، ذہنی، ارتقائی جتنے اسفار ہیں ان کی راہیں کھولیں گے، اور اس کے ذریعے آپ کے لیے امامت کا راستہ کھلا ہوا ہے. اور قرآن مجید کے تناظر میں بڑا ہی، اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ وہ کون سی آیت ہے جہاں ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، تو پہلی وہی کا پہلا لفظ ہے اقرا. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں کیا دنیا کے ساتھ برابر ہیں، ان سے پیچھے ہیں یا آگے ہیں. ان کے اپنے جو فیلڈز ہیں وہ تو چھوڑ دیں، جو ہمارے میادین ہیں، جن شعبوں میں ہم نے ریسرچ کرنی ہے، جن شعبوں میں ہم نے کام کرنا ہے، کیا اس وقت تحقیق کی دنیا میں ہم ان میادین میں بھی کیا لیڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو اگر سوال کا جواب ہے نہیں، تو پھر ہمارے پاس حق قیادت ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر جواب ہے ہاں، تو پھر حق قیادت آپ سے چھین کوئی نہیں سکتا، کیونکہ فارمولہ ہے العلم یعلو ولا یعلا. علم جو ہے وہ اس کی ایک خاص وصف ہے، وہ بندے کو اٹھاتا ہے. بندہ جہاں بھی ہو، علم جس کے ساتھ لگے گا وہ علم جہاں ہو، کیونکہ علم اللہ کا وصف ہے. جب علم بندے کے ساتھ جس کے ساتھ لگے گا وہ اس بندے کو اوپر کر دے گا. تو لہٰذا اگر ہم نیچے ہیں تو اس میں خدائی قوانین کار فرما ہیں. تو یہ وہ برجستہ چیزیں تھیں جو یہ گفتگو سننے کے بعد آ گئی. مبارکباد شعبہ قرآنک اسٹڈیز کے، انہوں نے ایک پروگرام ارینج کیا. ہمارے بھی ذہن میں تھا، لیکن چونکہ مصروفیات اس طرح کی تھیں، اور ہماری یہ ایک ترتیب اور روٹین ہے کہ جب کوئی اس طرح کی اچیومنٹ کسی بھی ٹیچر کے پاس ہوتی ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہ اپنے طلباء کے ساتھ شیئر کریں. اس سے ایک تحریض، ایک ترغیب طلباء کو ملتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے 1-2 پروگرام کیے. ایک پروگرام ہمارا پینڈنگ ہے، وہ ڈاکٹر خبیب صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پروگرام بھی ارینج کریں. ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں ڈاکٹر زہیب صاحب، انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اس کی تقریب رہنمائی کا بھی انہیں میں نے ہی کہا تھا، لیکن وہ پھر مختلف احوال کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتی رہی. وہ بھی اگر کوئی تقریب انعقاد پذیر ہو جائے تو اس سے بھی طلباء کے لیے کافی اس میں بھی سیکھنے کی چیزیں ہوں گی. مزید معلومات کے لیے یہ ہے کہ اسلامک لرننگ فیکلٹی جو ہے اس کے یہ 2 ہی اس میں لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان میں نمبر آف ٹیچرز ایسے ہیں جنہیں لوکل ایکسپوئر بھی ہے اور انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی انہیں حاصل ہے. مثلا اس پر جو نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ہمارے شعبہ عربی میں ہماری ڈاکٹر راحلہ صاحبہ ہیں، انہیں بھی قطر میں 1-2 موقعوں پر انٹرنیشنل ایونٹ میں شرکت کا موقع ملا پاکستان کی نمائندگی کی. ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمان صاحب ہیں، پروفیسر ہیں اسلامک لرننگ فیکلٹی کے اندر. انہوں نے بھی ایک عرصے تک تعلیم جو ہے باہر سے حاصل کی، مستقل تعلیم حاصل کی اور انٹرنیشنل کچھ فورمز پہ ممبر بھی ہیں. اسی طرح ایک ٹیچر ہے ڈاکٹر حافظ احمد علی صاحب، اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ عربی میں. انہوں نے تقریباً اپنی 16 سالہ تعلیم مدینہ طیبہ میں حاصل کی. اسی طرح ہمارے ایک ٹیچر ہیں ڈاکٹر حافظ محمد اکرم الازہری، انہوں نے یہاں سے ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد وہ پھر جامعۃ الازہر یا مصر کی کسی جامعہ کے اندر انہوں نے بھی ڈگری حاصل کی. اور میں بندہ ناچیز جو آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں، مجھے بھی 1-2 مرتبہ اس طرح کا چانس ملا. اور ہماری فیکلٹی کا ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کو بھی آئی تھنک 3 مہینے کا تھا، وہ آپ بھی گئے تھے نا امریکہ میں، انہیں بھی کسی ورکشاپ کے سلسلے میں بھی اور انٹرنیشنل کانفرنسز کے سلسلے میں بھی جانے کا موقع ملا ہے. اور بھی یقیناً کچھ ٹیچرز اور بھی ایسے ہوں گے، ابھی میرے ذہن میں یہی نام جو تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ورلڈ ویژن سینٹر سے ہارمونی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس موضوع پر متعدد سیمینار کر چکا ہے. طلباء کے اندر سے بھی کچھ طلباء جو ہیں وہ پچھلے سالوں میں انٹرنیشنل فورم پہ گئے ہیں. ہمارا فیوچر میں پلان یہ ہے کہ بچوں کے لیے شاید اس پوزیشن پر اسکالرشپ ون کر کے جانا
ذرا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں دو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یونیورسٹی اس پر ورک کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ٹیکنیکل پروگرام اس طرح کے اسٹارٹ کیے جائیں جس میں بچے ایف اے کے بعد داخلہ لیں, اور ان پروگرام کی سچویشن اس طرح سے ہوگی کہ اس میں بچے 1 سال یا 2 سال پڑھیں گے, اور اس کا جو تیسرا سال یا اور چوتھا سال ہوگا وہ انہوں نے ہر حال میں باہر ہی گزارنا ہوگا. اور اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہیں, بہت زیادہ ڈپلوما ٹائپ ڈگری پروگرام ہے. تو اگر وہ کہیں ایڈ میں آنے والے دنوں میں آ جائے, آپ یا آپ سے ریلیٹڈ لوگ جو انٹرنیشنل لیول پر جا کر پڑھنا چاہتے ہوں, ایک وہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں بچوں نے جانا ہوتا ہے. تو پہلے ہم نے کچھ ایکسپلور کیا تھا, آنے والے دنوں میں بھی کوشش کریں گے کہ کچھ اس سلسلے میں کام کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں یہاں سے بھی باہر جائیں. یہ میری ذاتی خواہش بھی ہے کہ انٹرنیشنل فورم کی کوئی ایسی ونڈو اوپن ہو کہ جہاں ہمارے فیکلٹی ممبر کوئی نہ کوئی وہاں ہر وقت ایک ٹیچر جو ہے وہ باہر جائے, کیونکہ باہر جانے سے بہرحال ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں, جانچتے ہیں, اور اپنی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کرنے کے بعد کوئی سمت مقرر کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے جس پر اللہ کا شکر ہے ہم نے کافی سارا کام کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹیچرس کو جان لائیں. دیکھیے بچوں کے لیے ہمیں پتہ ہے یہاں سے جانا مشکل ہے, تو کافی کوشش کر کے یہ چیزیں ہم کافی ساری چیزیں طے کر چکے ہیں. تو انٹرنیشنل اگر ٹیچر ہمیں دستیاب ہو جائے فیکلٹی میں, کسی بھی فورم سے آئیں, تو جب وہ ڈپارٹمنٹ, کیونکہ فیکلٹی میں انٹر ہونے کے لیے کسی فورم کی ضرورت ہے, اس فورم سے جب وہ آئیں گے تو پھر آنے کے بعد وہ فیکلٹی کی پراپرٹی کے طور پر ہم اس کو یوز کرنا چاہیں گے. اگر فرض کریں عرب کنٹری سے کچھ پچھلے دنوں ہمارے پاس 2 لوگ آئے تھے, ایک مصر سے, دونوں ہی بلکہ مصر سے آئے تھے, اور ایک پروگرام شعبہ عربی میں کیا تھا, اور ایک ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا وہ 5-6 روزہ ورک شاپ کا سلسلہ تھا. تو وہ 2 لوگ آئے تھے, لیکن وہ بہت ہی شارٹ ٹرم پیریڈ کا وزٹ تھا. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم آپ کے گھر پر آپ جہاں موجود ہیں, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہیں بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو کچھ سہولیات ایسی فراہم کریں کہ آپ میں سے جو بچے اس ایکسپوجر کو لینا چاہیں وہ لے سکیں. تو انٹرنیشنل ٹیچرز کی حالات ملکی اور انٹرنیشنل تو تھوڑے سے مختلف ہیں, لیکن ہم بہرحال ڈاکومنٹیشن میں کافی آگے جا چکے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہیں, ابھی آپ انٹرنیشنل لوگوں کے نام سن رہے ہیں, باقی تو پھر آپ کو انٹرنیشنل ٹیچرز انشاءاللہ یہاں دستیاب ہوں گے. لیکن اگر ٹیچر یہاں آ جائیں اور فرض کریں اسٹوڈنٹس ان کے قریب ہونے سے گھبرا رہے ہوں, پھر تو زیادتی ہوگی نا. تو بتائیے کہ اگر انٹرنیشنل ٹیچر فیکلٹی میں آ جائیں تو آپ لوگ فل کمٹمنٹ کے ساتھ ان سے جو کچھ استفادہ علمی کر سکتے ہوں گے کریں گے یا نہیں؟ چلو بس اگر آپ لوگ اس ایگریمنٹ پر قائم رہے تو میرا یہ بلیو ہے کہ فیکلٹی کے باقی جتنے اسٹوڈنٹس جو اس وقت نہیں ہیں, آپ اپنی آواز ان تک بھی پہنچائیں گے, اور پھر اگر اس طرح کا ماحول بنے گا تو یقیناً تمام فیکلٹی کے اسٹوڈنٹ استفادہ کریں گے. ڈاکٹر سفیرہ نے جس طرح بتایا کہ اس سفر کے باقی حصے بھی ابھی ہیں اور میڈم بھی یہاں موجود ہیں, تو گاہے بگاہ اس سلسلے کو بھی آگے چلائیں گے, اور مزید ان کے تجربات کے نتیجے میں جو پروگرام بھی ڈیولپ ہو سکیں گے اس میں بھی انشاءاللہ ہمارے آفس کا پورا تعاون اس مجلس میں خاص طور پر ان کے لیے, ویسے فیکلٹی کے ہر فرد, ہر اسٹوڈنٹ, ہر امپلائی کے لیے وداؤٹ اینی کنڈیشن تمام طرح کے دروازے اوپن ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کامیاب بنا سکے. ماشاء اللہ. یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب, ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ, جن کا بیسک تھی کہ ہم مضبوط اور مستحکم امت کیسے بن سکتے ہیں, آپ اسکالر انٹرنیشنل لیول کے اسکالر کیسے بن سکتے ہیں, ہماری فیکلٹی انٹرنیشنل لیول پر انٹروڈیوس کیسے ہو سکتی ہے, اور اس لیول پر کیسے پہنچ سکتی ہے. بہت شکریہ سر. تو اب میں ڈاکٹر سبیلہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اب وہ سامنے تشریف لائیں, اور ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب